جی تو سبھی راہ نوردان شوق پہنچ آئے ہیں یا مادام انتظار باقی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن، اسٹیج از یورز۔ تھینک یو۔ سلام بردش نگانے علوم، نہایت متاع انبساط و نشاط کہ آج آغاز سفر سوئے گلستان اردو ہوگا، اور آپ تمام دشت نوردگان کو اس گلستان میں خیر مقدم کرتا ہوں اور خوش آمدید۔ اور خاص طور پر شکر گزار ہوں تمام عشاق اردو کا جو اس نصاب سے ہٹ کر صرف اور صرف اس لیے جلوہ گر ہوئے ہیں کہ انہیں عشق ہے اردو سے، وہ نگہت اردو سے مسحور ہونا چاہتے ہیں۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ تو اس دھوم میں دھوم مچانے کے لیے آپ سبھی احباب کا یقین خوش آمدید۔ اور رضا حیدر مہدی کچھ آشنائی کے دقیقوں کے بعد ہم باقاعدہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تعلیمی پس منظر تو میرا سائنسی رہا ہے، اسپیس سائنس میں کا متعلم ہوں، اور اس سے پہلے بھی میں فزکس اور ریاضی میں بحیثیت متعلم اور معلم، استاد اور شاگرد دونوں کی صفوں میں کبھی مواقع مجھے ملتے رہے، مگر اردو سے شغف اور اس کی الفت اور وہ جو ایک شجر سایہ دار ہے اس کی گھنی چھاؤں میں ہمیشہ سے رہنے کا اور اس کی آفرینش کرنے کا، اور اس چھاؤں کو دوسروں اپنے عہد کی دوسرے دھوپ میں کھڑے افراد تک پہنچانے کا کے لیے کوشاں رہا ہوں۔ جی، اور اسی عہد میں اور انہی دیار ہست و بود میں افسانے لکھنے کا اور کچھ تراجم کرنے کا اتفاق ہوتا رہا۔ کبھی اردو نے ہمیں چاہا کہ ہم معلمین کی صف میں کھڑے ہو جائیں تو ہم ادھر ہو گئے، کبھی نمازیوں میں دیکھنا چاہا تو ہم ادھر ہو گئے، اور اس طرح پھر یہ اردو کا ایک نستعلیق سفر سوئے کمال چلتا رہا اور یقیناً تا دم آخر چلتا رہے گا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے آباء کی میراث کے وارث بنتے ہیں اور اس میں کوئی قباحت نہیں محسوس کرتے، اور یقیناً زندہ قوموں کا ہی یہ شعار ہوتا ہے کہ وہ اپنی میراث کو بجائے اس میں تقصیر کے، اس میں کمی کے، اس میں بڑھوتری کے لیے مساعی کرتے ہیں، اس کے لیے کاوشیں کرتے ہیں۔ اردو ادب کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو گو کہ یہ بہت زیادہ طویل نہیں ہے، اس کا 3 صدیاں یا 4 صدیاں ایز کمپیئر ٹو انگلش لٹریچر، فرینچ لٹریچر، رشین، گریک، اس حوالے سے اردو لٹریچر تو اتنا قدیم نہیں نظر آتا ہمیں، لیکن اس کے باوصف اس میں ایسے ایسے نام، ایسے ایسے خورشید افلاک ادب نے طلوع ہوئے اور انہوں نے شمع ادب روشن کی کہ وہ صدیاں گزر جانے کے باوصف اسی تابناکی سے روشن،
نہ صرف اسی تابناکی سے روشن ہے بلکہ اسی کی زوریزی میں، اس کی روشنی میں آئے روز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ غالب نے جب اپنے عہد میں لکھا تو کیسے تھے، اور آج اگر ان کو، ان کے پڑھنے والوں کی تعداد، ان کو سمجھنے والوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ بڑھ چکی۔ یہ اردو ہی کی خاصیت ہے کہ یہ عربی کی طرح بلیغ نہیں ہے، یہ یونانی کی طرح قدیم نہیں ہے، یہ فرینچ کی طرح سے بہت زیادہ، بہت پھیلی ہوئی نہیں ہے۔ اس کے باوصف اس میں استعارات، کنایات اور تلمیحات نے وہ رنگ بھر دیا اور وہ رانائی بھر دی کہ ایک ایک لفظ میں نہ صرف اپنی کیفیات بلکہ اپنے عقائد کو، اپنے مذہب کو، اپنی زبوں حالی کو یا اپنی شہنشاہت، سب کو بیان کرنے کی یہ صلاحیت رکھتی ہے۔ شاید آپ کو لگے کہ میں ایگزیجریشن سے یا مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ آپ ایک ایک شعر اٹھائیں اور اس کے مفاہیم کی، اس کی پرکاش کے لیے نکلیں، اور اس سفر میں آپ جانیں گے کہ یہ ایک شعر ہے، سادہ ہے، عام فہم ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں کتنی جہتیں نظر آتی ہیں، کتنے رستے، کتنی سبیلیں کھلی ہوئی ہیں۔ غالب نے کہا کہ گو ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ یہ ساغر و مینا دو لفظ ہیں، ان دو لفظوں میں آپ جتنے بلند پایا انشا پرداز ہیں، جتنے بلند پایا سخنور ہیں، ان کو دیکھیں گے تو اس میں نہایت فصیح و بلیغ میدان نظر آتا ہے۔ اب اس میں غالب نے یہ صرف اور صرف وہ شراب اور مے کا نام نہیں لیا، یا اس ساغر کا نام سے مراد وہیں ایک مٹی کا پیالہ نہیں، رہنے دو ابھی ساغر و مین، دو ہاتھ کو، اس میں اس نے جہاں پر انسان کی نفسیات کو گہرائی سے پرکھ کر بیان کیا، وہیں سے اس کے عقائد کی بھی عکاسی کی۔ اقبال نے لکھا کہ لا پھر ایک بار وہیں بادہ و جام ایسا کی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ایسا کی۔ تو یہاں وہ شراب سے کیا مراد لینا چاہ رہے ہیں، وہ ساقی سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ یہ وہیں وہ ساقی حاذق ہے، ساقی کوثر ہے۔ تو اردو لٹریچر کا اتنی مختصر ہونے کے باوجود اگر یہ آج بھی نگہتیں پھیلا رہی ہے اور اس کی روشنائی میں کوئی ماند نہیں آیا، بلکہ اس کے پڑھنے والوں کی، دیکھنے سننے والوں کی، اس میں اپنے خون سے تحریر کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ مظالم، صعوبوں اور مصائب کے باوجود کیا ہوتا رہا ہے کہ اس میں آئے دن بڑھوتری آتی رہی ہے، کمی ہم نے نہیں دیکھی۔ اور یہی سبب ہے کہ آج ہم آپ میں اس کے وارث بن کر اور شمع اردو اپنے ہاتھوں میں لیے سبیل حیات پہ بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سفر بڑھتا چلا جائے گا۔ حقائق کو اگر دیکھا جائے تو کوئی زبان تب تک بڑی رہتی ہے، اس کے چرچے، اس کو وہ مقام جب تک حاصل رہتا ہے، اگر اس میں جدید علوم کے تراجم رہیں، اس میں جدید علوم، اس میں ماڈرن سائنس، اس میں ماڈرن فلسفی ملتی رہے، وہ تو ایک الگ سے نوحہ گری ہے کہ ہم نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے، اپنی کاوشوں سے اس کو جلانے کی بجائے اس شمع کو بجھانے کے لیے کوشاں رہے۔ باہر طور سفر کو نکلتے ہیں، اور اس سفر میں آگے بڑھنے سے پہلے میں تعارفی نوٹ کے طور پر عرض کرتا چلوں کہ جہاں یہ تمام تر اور وہ سارے قرینے ہیں جن کے سبب آج بھی اردو ادب مختصر ترین تاریخ کا مالک ہونے کے باوجود عالمی سطح پر کھڑا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں جس کو ہم کہیں کہ یہ عالمی ادب کے معیارات سے کم ہے۔ میں حافظ کی شاعری یا علی زریون کے اشعار کی بات نہیں کر رہا، میں بلند پایا انشا پردازوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی شاعری میں وہ ندرت اور وہ جدت ہے اور وہ سوز ہے جس کو ہم عالمی ادب میں بھی اگر پیش کریں تو یقیناً تحسین کا خراج سمیٹے۔ لیکن دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ جب پرچوں کی بات کی جاتی ہے،
اور ہم اپنے گزشتہ برس میں جھانکتے ہیں اور ان کے نتائج کو دیکھتے ہیں تو ایک مفلوق الحالی اور زبوں حالی کے علاوہ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا. اور اس کا سبب کیا ہے, اس کی ریزن کیا ہے, یہ یقیناً اسی کلاس میں جانیں گے. جی کچھ اور بھی میرے خیال میں دکھا دینے چاہیے فیگر, فیکٹس اینڈ فیگر, کہ پتہ چلے کہ ہم کہاں. یہ حال ہے ہمارے ادب کا, جس کی تابناکی کا میں اتنے وقور عقیدت سے اظہار کر رہا تھا, جس کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ اس میں 2 لفظ ساغر و مینا سے ہم نے اپنے تمام تر عقائد کی عکاسی کے ساتھ ساتھ اپنے جذبات کو بھی بیان کر دیا. اقبال نے کہا تھا نا کہ نہ اٹھا شیشہ فرہنگ کا احسان, سفال ہند میں مینا و جم, صفا کے کو وہ لٹی ہوئی میراث کو ہی کی طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف جب ہم حقائق سے روشناس ہوتے ہیں تو ہمیں نظر کیا آ رہا ہے کہ جی 372 اسٹوڈنٹس اپیئر ہوئے اور اس کے بعد تمام تفصیلات آپ کے سامنے. تو یہ جو ایک خلا پیدا ہو رہا ہے طرف تو ہمارا اردو ادب اور ہماری قومی زبان اور ہمارے غالب اور ہمارے منٹو اور ہمارے فیض اور ہمارے فراز, لیکن دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ 400 افراد 500 افراد بھی اس کو آپشنل اردو کو یعنی اردو ادب کو پی ایم ایس میں اس کا انتخاب نہیں کرتے, اس کو مشکل گردانتے ہیں, اس کو نہایت پیچیدہ اور ممتنع دیکھتے ہیں. اور وہ جو کچھ حوصلہ کر بھی لیتے ہیں اور جو اس آتش نمرود میں کود پڑتے ہیں جذبہ ابراہیمی لے کر, ان کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے کہ وہ بھی کچھ بہت زیادہ پاس نہیں کر پاتے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاس کرنے والوں کی ریشو نصف سے بھی کم ہے. یعنی جو آئے میدان میں ان کے اندر وفور عقیدت کے تلاطم خیز سمندر تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں تھا کہ بھئی ادب ہمارا ہے اور سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. لیکن حال کیا ہے, صرف اور صرف مفلوق الحالی اور زبوں حالی. کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے جو ہم اردو بولتے ہیں اپنی روزمرہ میں وہ اردو نہیں ہے جو ہم لکھتے ہیں. جو حقیقی اردو ہے وہ جو تو ماشاءاللہ ہمارے لاہور میں اور اپنے علاقوں میں بولی جاتی ہے, رنگین اردو اور گلابی اردو, تو وہ اردو نہیں ہے جس کی نیکہتوں کے ہم وارث ٹھہرے. تو اردو آپشن. اور پھر ماشاءاللہ سے ایک اور تصاویر میں سے ایک اور تصویر دیکھیں کہ یہاں پر بھی عہد گزشتہ میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے, عہد گزشتہ کی غمازی. اچھا میں عرض کرتا چلوں کہ ممکن ہے کہ آپ کو کچھ الفاظ, کچھ مرکبات, کچھ جملے بادی و نظری میں اور پہلی سماعت میں بہت مشکل نظر آئیں اور کہیں کہ بھئی یہ لو بہت مشکل سے پہ گئے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر کوئی آپ کو ایسا جملہ, کوئی مرکب نیا لگتا ہے تو آپ یقیناً لکھ لیجئے اسے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہو سکے تو از خود اپنے تئیں کوشش کریں کہ سرچ کریں, کیونکہ جب آپ خود سرچ کریں گے کسی کو اگر غمازی کا یا عہد کا, مجھے امید ہے کہ آپ سبھی لوگ ان لفظوں سے بہراور ہوں گے, لیکن اگر نہیں کوئی جانتا تو وہ خود جا کر اگر وہ سرچ کرے گا تو ایک اس کے اندر تجسس قائم ہو جائے گا, اور اگر یہ تجسس اور تفکر کی آتش جل گئی تو یہ پھر اس کو موت بھی نہیں بجھا پائے. مرنے کے بعد بھی آپ کا تجسس, آپ کی کیوروسٹی, آپ کا تفکر وہ زندہ رہیں گے ہمارے لکھاریوں کی طرح. لیکن اچھا تو آتے ہیں اسٹیٹس کی طرف, دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ریشو رہی ہے پاس کرنے والوں کی اور اپیئر ہونے کی نسبت
پاس ہونے والوں کی، اور پھر بتدریج 2019 میں اور 2020 میں مشکلات کہاں پہ آ رہی ہیں. یعنی ایک طرف ہم سب کہتے ہیں کہ اردو بہت آسان ہے، بھائی 12 سال تو پڑھ کے آئے ہیں، اس کو تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. دوسری طرف اچھا یہاں پہ دو طرف ہو جاتی ہیں. ایک کہتے ہیں جی اردو آسان ہے، لے اس کو تو ٹائم کیا دینا ہے، اس کو تو امتحان سے پہلی شب پڑھ لیں گے، 12 گھنٹوں کا کام ہے، ایک نظر دیکھا اور یہ جا وہ جا. ایک وہ طبقہ ہے جو یہ خیال رکھتا ہے، جن کو یہ زوم ہے، جن کو یہ خوش فہمیاں ہیں کہ بھائی ایک رات ہوگی. اور دوسرا وہ ہے جو ایک نہایت انگلش کے پر تعیش ماحول میں پڑھتے رہے اور وہ اردو سے وہ گھبراتے ہیں. انہوں نے محض چند باقیوں کے، اگر آپ میڈم میوٹ کر دیں مائک، ایسا ممکن ہے؟ یقیناً ممکن ہے، میوٹ کر دیجیے گا. جی جی رضا، it's they are mute now. جی they are mute now. Can you hear me, Reza? جی آپ مجھے اگر کو ہوسٹ بنا دیں اور اس کے بعد باقی میوٹ ہو سکتے ہیں. اس طرح تو سارے کے سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، تو ایک ہی باہر چلے گی جو ہوا گھلے گی. جی اچھا، تو عرض کر رہا تھا کہ دو طبقے نظر آتے ہیں. ایک وہ جو کہتے ہیں کہ آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، بھائی کیا پڑھ کے کرنا ہے اردو کو، اور بھائی ایک رات پڑھ لیں گے. اور وہ ان کا شمار وہ 372 میں، ان میں زیادہ تعداد وہ 372 میں ان کی ہوتی ہے، جو کہتے ہیں کہ ہمارے حلقے میں بڑا نام ہے، ہم ہی اردو کی شمع کے اصل وارث ہیں اور ہم ہی ہم ہیں، سو وہ کود پڑتے ہیں. اور دوسرے جن کو چونکہ یہ کمپلسری ہے پی ایم ایس میں، اور انہیں اس میں کودنا ہی کودنا پڑتا ہے، حکم خدا ہو یا نہ ہو، ان کی اچھا ہو نہ ہو، رضا ان کی ہو شامل یا نہ ہو، ان کو جانا ہی جانا پڑتا ہے اس دشت بھلا میں. تو پھر ان کی جان جاتی ہے. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے پہلے اس سے بالکل ناشنا ہوتے ہیں، اور اچانک سے جب غالب کے کاغذی ہے پیران ہر شوخی تحریر کا، اور دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے جب ان کے سامنے اشعار آتے ہیں کہ بس کہ ہوں غالب حسیری میں بھی آتش زیر پا، منہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا. یقیناً ایسے اشعار آپ کو ایگزام میں ملتے ہیں. جون ایلیا کے شعر یقیناً نہیں ہوں گے کہ بہت بہت آسان فہم کہ تم میری آخری محبت ہو، یعنی وہ کھیل ختم ہوا جانا، اور آخری بار مجھ کو جانے دو، سارا سامان اس گلی میں ہے. ایسے اشعار تو نہیں آئیں گے. اشعار تو وہی مشکل ترین آئیں گے کہ پرتوے خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک. تو اشعار تو ایسے آئیں گے. تو یہ خلا کہاں پہ پیدا ہو رہا ہے؟ جی 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 پلیز. جی نیکسٹ پلیز. اس میں بیک کیجیے گا ایک پچھلی سلائڈ اس کی. جی تو اس کے وہ جو خلا پیدا ہو رہا ہے اس کا تمام تر رپورٹ آپ کے سامنے ہے. خوش طالعی کے ہمارے جو ایگزامینر ہے وہ ایک ہم پہ احسان کرتے ہیں کہ ہماری اغلاط کو اور ہماری تقصیروں کو وہ بڑے کرینے سے ہم تک پہنچا بھی دیتے ہیں. آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ ہوتا کیا رہا ہے. دا کوالٹی آف آنسر wasn't good, only 50% could score to pass. پیچھے بھی ہم نے دیکھا اور اگلی بھی بات دیکھی. تو
زوم ہے وہ ہمارا، ہم سمجھتے ہیں کہ اردو کو بس پڑھ لیا ہے اور چونکہ 12 سال پڑھتے رہے ہیں اور یہ تو آ جانی ہے اور آ ہی جانی ہے. لیکن یاد رکھیے گا تشنگان علوم آتی وہ شے ہے جس کے لیے آپ جاتے ہیں، جس کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، جس کے لیے آپ دستک دیتے ہیں. اس کے علاوہ کبھی خوش فہمیوں سے کوئی چیز نہیں آتی، نہ ہی وہ اس بات سے آتی ہے کہ آپ کی زبان کون سی. زبان آپ کی جو بھی ہے اس کے پیچ و خم کو پڑھنے کے لیے، اس کے رموز و اوقاف کو پڑھنے کے لیے، اس میں جو نشیب و فراز ہیں ان کو جاننے کے لیے ضروری ہوگا کہ اس کو بھی انہی نشیب و فراز کے مرہون منت اور انہی سمیت بشمول تمام تر پڑھا جائے. نہ کہ یہ کہ ہمارا ادب ہے اور کیا ہے غالب کے اشعار آ جائیں گے تو وہ اپنے سے تشریح ماریں گے. حال پھر وہی ہوتا ہے کہ آپ پیجز بھرتے ہیں، آپ کا کام ہوتا ہے کہ بس اپنی منمانی کی، جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ادبی اشعار کی تشریح میں اور ادبی اصلاحات کے استعمال کرنے کی بجائے انہوں نے اپنی ہی روش اختیار کی اور انہوں نے اپنا ہی بس اوراق سیاہ کرتے گئے، اور ان کا مقصد صرف کیا تھا کہ پیپر بھرنا ہے، کچھ لکھا ہو، کچھ گراں قدر ہو، کچھ بلند پایا ہو. کوئی اس سے تو غرض ہی نہیں ہے نا. ہم نے تو بس پیپر بھرنا ہے، پیپر بھر کے چھوڑ کے آ جانا ہے، اور پھر بعد میں ہم نے یہ آ کے کہنا ہے جی بہت لکھ کے آئے تھے، بے حد لکھ کے آئے تھے، بڑی تیاری کی تھی. اردو میں کیسے کیا ہو کیا گیا ہے، فیل کیوں؟ بھائی اردو تو ہماری زبان تھی، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. تو بھائی جب پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی تو ایگزامینر کو آپ کو نمبر دینے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ آپ نے لکھا ہی اتنا ہے تو پھر کیا نمبر ملتے. یہ آپ ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں کہاں کہاں پہ وہ تقصیر سرزد ہوئی، وہ خطائیں ہم سے سرزد ہوئی کہ جو ہمیں اپنی زبان میں بہت پیچھے تک دھکیل کے لے کے چلی گئی. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ اردو میں آپ تو ایک بڑا آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ ایک بڑا ویوڈ، ایک بڑا روشن سا میدان ہے. آپ کو ایون ایسے سوالات بھی ہیں جن میں آپ پورے نمبر لے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاس کرنے والوں کے نمبر کتنے ہوتے ہیں؟ 41 42 43 بس، اور اس کے سوا کچھ نہیں. مسائل وجوہات وہ یہی. جی اردو لٹریچر کے بارے میں بھی اگر آپ سوالات دیکھیں، وہ سوالات، یعنی اگر یہ کوشچن نمبر 4 کا اس نے بتایا ہوا ہے کہ اس میں نہایت زبوں حالی کا مظاہرہ کیا، اور وہ کون سا کوشچن ہے؟ کوشچن نمبر 4 تلخیص کا کوشچن ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے عبارت کو، جسے انگلش میں ہم پریسی کہتے ہیں، اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کا جو خلاصہ ہے، آپ یوں کہہ لیں، تلخیص کا مطلب ہوتا ہے خالص کر کے لکھنا، اس کی جو روح عبارت ہے آپ نے روح عبارت کو لکھ دیا. تو اگر ہم دعوے دار ہیں کہ بھائی اردو کے وارث بھی ہیں اور ہمیں اردو آتی بھی ہے، تو ایک دفعہ اپنے خود گرے باہ میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے پاس اتنی وقیب ہے کہ ایک تحریر کو پڑھ کے اس کا 1/4 حصہ لکھ سکیں، یا ایک تحریر کی جو روح ہے اس روح کو وہ نام دے سکیں، یا کہ غالب کا کوئی شعر، کوئی بھی میں شعر پڑھوں، مطلب بہت آسان کہ درد منت کش دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا. نہایت عام فہم ہے، لگتا بھی ہے بڑا آسان. کیا ہم میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم اس پہ 2 اوراق لکھ سکیں، 2 صفحات لکھ سکیں، اور اس میں اس کے حوالے کے اشعار بھی لکھ سکیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہ کہنا کہ یہ اپنی زبان ہے اور اس کو تو باقاعدہ لیکچر لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور اس کو علاوہ ازیں وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو یقیناً اس دیش کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے. تو یقیناً ہم خطا پہ تھے کہ ہم نے اس کو اتنا بائیں ہاتھ کا کھیل اور اسے اتنا ہی چائلڈ پلے سمجھ لیا کہ اس کی رانائی سے تو ہم 2 ہی ہاتھ بیٹھے، نمبر نے بھی بیڑا غرق کر دیا. اور بدلے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ پاس بھی کر لیں، یعنی اگر آپ 42 مارکس لے کر 43 مارکس لے کے پاس بھی کر رہے ہیں، تو وہ پھر آپ کے کسی کام کے نہیں آتے، کیونکہ آپ تو میرٹ لسٹ پہ نہیں آتے، آپ کوالیفائی نہیں کر پاتے. اور بعد میں کیا ہوتا ہے کہ پھر شکوہ اردو پہ آ جاتا ہے
یا پھر اس ہماری خوش فہمیوں پہ آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ دوسرا طبقہ ہے جس نے پڑھا ہی نہیں ہے اس حوالے سے، اور بس ان کے لیے انہوں نے جان لیا کہ یہ نہایت مشکل ہے، ہمارے یہ بس کا روگ ہی نہیں ہے، اور ہمارے تفکرات کے طیور سے یہ اس کا آسمان بہت پرے جا کے شروع ہوتا ہے، جبکہ ایسا تو بالکل نہیں تھا۔ اردو تو سب کے لیے تھی، ہر ایک کے لیے تھی، جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کا لٹریچر عالمی لٹریچر ہے، کوئی بھی اسے پڑھ کے لطف اندوز ہو سکتا ہے، کوئی بھی اس میں لکھ سکتا ہے۔ آخر کھلا کہاں پہ آ رہے ہیں، آخر وہ فاصلے کہاں پہ بڑھ رہے ہیں، وہ دوریاں کہاں پہ آ رہی ہیں، اور وہ جو قدورتیں ہیں اردو کے ساتھ ہماری، وہ کہاں پر آفرینش پا رہی ہیں۔ اس نشست کا مقصد ایک یہ بھی ہوگا کہ ان کو جانے کہ ہماری خطائیں کہاں پہ سرزد ہو رہی ہیں ہم سے۔ جی اب میں نے ایک لفظ کا استعمال کیا، اور وہ لفظ کوئی نیا نہیں ہے۔ آپ سبھی لوگ بچپن سے، شاید آپ نے جب سے بولنا سیکھا تب سے ایک لفظ سنتے آئے ہیں، اب تک سن رہے ہیں، اور یقیناً تعداد میں آخر سنتے بھی رہے ہیں۔ وہ لفظ کیا ہے؟ وہ لفظ ہے، بڑا عام ہے، بچے کو پتہ ہے، بچہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اس لفظ کے احساس سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ ہم میں سے کوئی ایسا زیرو نہیں ہے جس کو دیار ہست و بود میں سفر زیست پر گامزن ہوتے ہوئے اس لفظ کی تلخی اور تندی اور اس لفظ کے زہر سے دوچار نہ ہو اور اس میں مبتلا نہ ہو، اور وہ لفظ ہے مشکل۔ لیکن تشنگان علوم، اصل میں مشکل اپنے اندر ہے کیا؟ اگر ہم کہیں کہ مشکل پروگرامنگ ہے، مشکل کوڈنگ ہے، مشکل جاوا ہے، مشکل سی پلس پلس ہے، تو دوسری اگر ہم مشکل کا یہ معیار رکھتے ہیں تو دوسری طرف ہمیں وہ لوگ بھی نظر آتے ہیں جو کہ جن کے لیے جاوا یا کوڈنگ یا گیم کوڈنگ وغیرہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ اس قدر سہل روی سے اور اس قدر آسانی سے اردو وہ لکھتے ہیں جس طرح ہم سانس لے رہے ہو، اتنی آسانی سے میں نے لڑکوں کو دیکھا کہ وہ کوڈ لکھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوڈنگ تو مشکل نہ ہو۔ پھر مشکل کا میزان کیا ہے؟ کبھی نظر آئی ہے، کبھی آپ کے سامنے آئی ہو مشکل کہ ہیلو بھائی صاحب میں مشکل ہوں، مجھ سے بچو، مجھ سے ڈرو، میرے لیے کوئی بندوبست کرو؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ تو اپنے اندر یہ مشکل پھر ہے کیا؟ کون سا ایسا میزان ہے، کون سا ایسا ترازو ہے، کون سی ایسا میجرنگ انسٹرومنٹ ہے جس کی بنا پہ ہم اس کو تول سکیں، اس کی پامائش کر سکیں، اور اس کی گہرائیوں کی، اس کی شدت کو اندازہ لگا سکیں اپنے اندر مشکل ہے کیا، اصل میں مشکل ہوتی کیا ہے۔ اگر میں کہوں کہ فزکس کی مساوات مشکل ہے، میکسویل کی ایکویشنز بہت مشکل ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ بہت کم عمر ان کو ازبر کیے ہوئے خواتین مرد ان میں یکسر اس میدان میں بہت آگے، فزکس کے میدان میں بہت آگے نظر آتی، تو پتہ چلا نہیں یہ مشکل نہیں ہے۔ گلناز صاحبہ نے مجھے کہا کہ جی مشکل پھر کیمیکلز ہیں، ان کی بانڈنگ کو سمجھنا، ان کے کیمیائی فارمولوں کو کہنا، ان کو جناب جی نمبرنگ دینا، ان کے ٹریویل نیم، ان کے جناب آئیوپیک نیم اور بلا بلا بلا، یہ مشکل ہے۔ تو جب میں دیکھتا ہوں کہ یونیورسٹی کے طلباء بی ایس کیمسٹری کرنے والے، ان کے لیے وہ مشکل ہی نہیں ہوتی، وہ تو اس کو بڑی آسانی سے کہہ رہے ہوتے۔ پھر میرے پاس علی آ جاتے ہیں، احمد آ جاتے ہیں، کہتے ہیں رضا آپ بھی علوم فلکیات پڑھ رہے ہو، راکٹ سائنس پڑھ رہے ہو، بھائی راکٹ سائنس تو بلا او ہو ہم ہمارے بس کا کھیل نہیں ہے، ہم تو بھیا ہار۔ لیکن ناساب بھی قائم ہے، اسپیس ایکس دن بدن بڑھ رہی ہے، آئے روز ہم مختلف سیاروں پہ، مختلف چاند، ان پہ اپنے مشن بھیج رہے ہیں، تو کہیں نظر آتا ہے کہ مشکل تو یہ بھی نہیں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ سی ایس ایس کرنے والے کہتے ہیں کہ جی انگلش مشکل ہے، یا پھر پی ایم ایس کرنے والے کہیں گے کہ اردو مشکل ہے۔ تو دوسری جانب میں دیکھتا ہوں کہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے 75 81 پلس مارکس لی۔ تو کہاں پر وہ میزان ہے، کون سا وہ قدم ہے اور کون سا وہ لینز ہے جس کے ذریعے سے ہم
سا ایسا میزان؟ ایسا میزان تو ہمیں نہیں نظر آتا، نہ مشکل ہمیں خود بتاتی ہے، کیونکہ جو ہمارے لیے مشکل ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. تو بھائی جب کسی اور کے لیے مشکل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا میزان تو نہ ہوا، وہ ایک سٹینڈرڈ ریٹ تو نہ ہوا اس مشکل کا. اپنے اندر وہ کون سی وہ کیا ہے؟ جی اچھا، یقیناً آپ سبھی ناظرین اس چیز سے واقف ہو. اسے کیا کہتے ہیں؟ کوا، کرو. میں نے کہا اچھا یہاں پہ میں رک کے بتاتا چلوں کہ مجھ سے شکوہ رہا میرے احباب کا اور میرے معلمین کا اور ایون میرے گھر والوں کا کہ میں بہت مشکل بولتا ہوں. اب پھر وہی بات کہ مشکل بولتا ہوں کیسے مشکل؟ بھائی اگر میں مشکل بولتا ہوں تو میرے لیے کیوں مشکل نہیں، آپ کے لیے کیوں مشکل ہے، یا کسی اور کے لیے مشکل کیوں نہیں؟ تو میں مشکل بولتا ہوں ایسا کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ اس کو پروو کرتے ہیں. آج اس سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ اصل میں وہ جو ایک ہوا بیٹھا ہوا ہے، وہ جو ایک بلا ہے ہمارے سر پہ، وہ جو ایک مرگ ناگہاں سی نظر آتی ہے کہ فلاں شے مشکل ہے، وہ کیا ہے؟ اب اس آنے والے چند دقیقوں میں آپ اس کو اتنا سنیں گے کہ شاید آپ کو مشکل اپنے گھر کا کوئی فرد لگنے لگے. یہ کیا ہے؟ یہ کوا ہے. اب میں کہتا ہوں باغ میں کوا بیٹھا ہے، زاغ دانا کھا رہا. تو اب آپ کہیں گے بھائی رضا ہمارا آپ سے یارانہ ہے، دوستی ہے، پر یہ کام نہایت غلط ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک آسان آج کہہ ہی دی ہے بات کہ کوا باغ میں بیٹھا ہوا ہے، تو پھر اگلی بات مشکل کیوں کہہ دی؟ زاغ، بھائی ہم زاغ کو کہاں سے لائیں؟ کیا ہوتا ہے زاغ؟ زاغ کیا ہے؟ اچھا اب اس کو ایک شعر سے سمجھیے کہ ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شاہی بچے کو صحبت زاغ. جو یقیناً سبھی آپ غیر النظر ہیں تو جان چکے ہوں گے کہ بھئی زاغ سے کیا مراد. کوا باغ میں بیٹھا ہے، زاغ دانا کھا رہا ہے، تو زاغ سے کیا مراد ہے؟ زاغ یہی شے ہے جو آپ کے سامنے پہلے تھی. تو جب میں نے کہا کہ کوا باغ میں بیٹھا ہے، زاغ دانا کھا رہا ہے، پہلا جملہ نہایت آسان، دوسروں نے کہا، دوسرے پہ کہا کہ ہائے ہائے کس ممتنع اردو اور کس گاڑی اردو میں اور کس ثقیل اردو میں پھنس گئے اب ہم آگے. لیکن اب کیا ہوا؟ اب میں نے آپ کو دکھا دیا، میں نے آپ کو اس کا استعمال بتا دیا، میں نے اس کو آپ کا شعر سنا دیا کہ ہوئی نہ یہ اقبال کا شعر ہے، ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، کہ کوے کی صحبت میں رہتے ہوئے وہ شاہین تو اس جیسا نہ بن سکا، نہ کوے میں بلند پروازی پیدا ہوئی، لیکن شاہین اس کی صحبت میں ضرور رہ کے خراب ہو گیا. خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاغ. اب زاغ چونکہ آپ کے سامنے میں نے لکھ دیا، میں نے بتا دیا کہ یہ زاغ ہے، آپ کو اس کی تصویر دکھا دی اور آپ نے اس کو پڑھ بھی لیا کہ یہ زال الف غین زاغ ہے. اب تا دم آخر اگر تو آپ کا جزیرہ خیال بہت شاداب ہے تو تا دم آخر زندگی کی کسی راہ پہ اگر آپ کو کسی نے بلایا کہ ہیلو بھائی صاحب، محترمہ بہن، ادھر آئیے گا، ایک مشکل در آئی ہے. مشکل در آئی یہ ہے کہ بھائی زاغ کا مطلب نہیں پتا چل رہا، تو آپ کیا کہیں گے؟ میاں کوے کو ہی زاغ کہتے ہیں، زاغ کوا ہے، کوا زاغ ہے، کوا زاغ کوئی مشکل ہی نہ رہی آپ کے لیے. اچھا آپ نے یہ دیکھا کہ کہاں پر وہ فرق آیا ہے، کہاں پہ وہ ایک خلا تھا جو آپ نے ابھی چند دقیقوں میں پر کر لیا. ایک وقت تھا کہ آپ کے لیے زاغ مشکل تھا، دوسرا سمے کیا آیا کہ آپ کے لیے اب یہ بالکل بھی مشکل نہیں رہا. آپ نے کہا کہ بھائی زاغ تو ویسے کا ویسا ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہے. اب جب کبھی آپ بتائیے کہ جب کبھی زندگی کی کسی سبیل پر
کسی نے پوچھا کہ رانورد شوق اے بندہ خدا مشکل در آئی ہے میاں بتاتے جاؤ، آپ بغیر اپنی جبین پہ کوئی شکن لائے کہہ دیں گے بھائی ذات کا مطلب ہوتا ہے کوا. اور اگر کچھ مزید آپ کا یاداشت کے ڈورے بندھے رہے تو شعر بھی سنا دیں گے کہ ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پرواز. اچھا جب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کوا آسان تھا، ایک وقت میں زاغ مشکل تھا دوستوں کے لیے، اردو پڑھنے والوں کے لیے، لیکن جب انہیں بتا دیا، انہیں دکھا دیا، انہوں نے سن لیا، انہوں نے جان لیا، انہوں نے اس کی املا تک کو دیکھ لیا، اب ممکن ہی نہیں کہ وہ شخص کہے کہ زاغ مشکل ہے، یا وہ شخص کہے کہ رضا تم نے یہ جو دوسرا جملہ بولا ہے یہ بھی مشکل بولا ہے. ایسا ہرگز نہیں. تو کیا آپ وہ کنکیٹینیٹ کر سکیں یہ چیزوں کو؟ کیا آپ ان میں ایک پیٹرن دیکھ سکیں کہاں پہ مشکل تھی اور کہاں پہ سہل روی تھی، کہاں پہ چیز ممتنع تھی اور کہاں پہ آسان تھی، کہاں پہ بہت کمپلیکیٹڈ تھی، کہاں پہ وہ لوسیڈ ہوگی، کہاں پر؟ ہاں یہاں پر کہ جب تک آپ نے سنا نہیں تھا، آپ نے دیکھا نہیں تھا، آپ نے پڑھا نہیں تھا، آپ نے اس کا استعمال اس طرح جانا نہیں تھا تو آپ کے لیے زیادہ مشکل تھا. لیکن جب آپ نے جان لیا تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. تو در حقیقت جو مشکل ہے وہ اپنے اندر کچھ بھی نہیں سوائے اس فاصلے کے جو ہم اس چیز کو متعارف کروانے میں، اپنے آپ سے متعارف کروانے میں طے کرتے. آپ نے خود کو متعارف کروایا اپنے دریچہ خیال سے، یہ بتایا اس کو کہ بھئی زاغ کا یہ مطلب ہوتا ہے. اور اس طرح بے شمار الفاظ. میں نے سفال کہا، میں نے اگر کہا ہوتا مٹی کا پیالہ لے آؤ، یا کسی بچے سے کہا ہوتا سفال لے آؤ تو اس کو نہیں سمجھ لگتا. لیکن جب اسے بتا دیا کہ مٹی کا پیالہ اور سفال ایک ہی چیز ہے، جب میں نے اسے کہہ دیا کہ انگریز، گورے، فرنگ یہ تینوں ایک ہی قسم کے لوگ ہیں، تو کوئی اس کے لیے مشکل ہی نہ رہے. تو در حقیقت نہ اسپیس سائنس مشکل ہے، نہ انگلش ممتنع ہے، نہ فزکس کی ایکویشنز پیچیدہ ہیں، نہ کیمیکلز اکوویکل ہیں، نہ ہی کوڈنگ انلوسڈ ہے. سب کچھ سہل ہے تب تک جب تک آپ اس سے فیملیئر کرتے رہتے، خود کو آپ اس کے قریب لے جاتے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ابھی یہاں پہ کیا کیا کہ آپ نے مشکل کو اپنے آپ کو اس کے قریب کر دیا، اور وہ کیا ہوا؟ ختم ہو گئی. یہی سبب اردو کے ساتھ ہے کہ ہم اس کو جاننے کی جب کوشش ہی نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے رہتے ہیں کہ بھائی اٹس pretty difficult and it's so much difficult, I can't do this, بلا بلا بلا. لیکن اب مشکل کا انتقال ہو، انتقال، مر گیا، ختم، اوکے ہو. تو آنے والے دقیقوں میں اور آنے والی نشستوں میں جس طرح ہم نے زاغ کی مشکل کا قتل کیا، اسی طرح اردو کی جو مشکلات درپیش ہیں انشاءاللہ اس کا بھی قتل کریں گے. اور یہ تو ہوگا سو ہوگا کہ پیپر ہو جائے گا، تمام مقابلے کے امتحانات ہو جائیں گے، اس کے ساتھ جو بڑا اس کا ارغمان ملے گا، جو بڑا آپ مجھے ہمیں سب کو تحفہ ملے گا، وہ ہوگا کہ ہم ادب کو، کیونکہ ادب زندگی ہے، زندگی ادب. ادب اپنے اندر کچھ بھی نہیں، لٹریچر اپنے اندر کچھ بھی نہیں سوائے زندگی کی عکاسی. میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ بندہ جو یہاں رہنے آیا ہے، جس نے طے کر لیا کہ میں نے 50 سال 70 برس یہاں اس گلشن ہست و بود میں رہنا ہے، اس دیار زندگی میں اپنا ٹھکانہ ہے، تو اس پر یہ واجب ہے کہ وہ لٹریچر کو ضرور پڑھے. آپ اسکول جاتے ہیں تو آپ کے پاس پورا ایک پورا ایجنڈا تیار ہوتا ہے، پورے کا پورا پروٹوکول وہاں پہ لکھا ہوتا ہے. ناخن اتنے ہونے چاہیے، بال اتنے ہونے چاہیے، ٹائی کا کلر یہ ہونا چاہیے، پینٹ کا کلر یہ ہونا چاہیے، ساکس اس طرح کی ہونی چاہیے، شوز اس طرح کے ہونے چاہیے، پاپوش کو یوں کر کے پالش کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ بلا بلا. لیکن خیال کیا کہ جو ہم زندگی گزارنے آئے ہیں اس کے محاسن کہاں پہ درج ہیں، اس کے طریقے کہاں پہ رقم ہے، وہ
وہ نفسیات جو انسان کی ہر لہجہ ہر آن بدل رہی ہیں. اقبال نے کہا تھا ہر لہجہ مومن کی نئی آن نئی شان. تو وہ نئی آن اور نئی شان جو بدل رہی ہے وہ کہاں پہ بدل رہی ہے؟ یہاں پر کہ تب تک بدلتی رہے گی اور ہم اس کو سمجھ نہیں پائیں گے جب تک لٹریچر سے دور ہے. لٹریچر اپنے اندر غالب نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے عہد کے لوگوں کو کسی مشکل میں مبتلا کرے، بلکہ انہوں نے تو چاہا کہ انہیں درس حیات ملے، انہیں سبق زیست ملے، انہیں زندگی کی حقائق کے ساتھ اس کے سیراب بھی دکھائی دے. کیا شعر انہوں نے لکھا کہ درد منت کش دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا. تو غالب نے یہاں پہ کیا کہا کہ میرا درد اس قدر خوددار تھا، اس قدر بلند حوصلہ تھا کہ اس نے چاہا نہیں کہ وہ دوا کا احسان لے سکے. یہ ہے وہ خودداری، یہ ہے وہ سبیل حیات پر چلنے کے کرینے. اقبال نے کیا لکھا؟ تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. اب سوال کریں گے آپ کہ بھائی ہم پڑھتے ہیں صبح سے شام تلک پڑھتے ہیں، وہ بچپن میں امی ناشتہ تیار کر کے دیتی تھی، تب سے ہمیں ایک عرصہ دراز ہو گیا، ماؤ سال بیت گئے، 15 سال 10 سال پڑھتے ہوئے، مار کھاتے ہوئے، جناب سوچتے برداشت کرتے ہوئے، وہ تکالیف، صبح کا اٹھنا. تو ہمارا جو تمام تر مطمع نظر تھا وہ کیا تھا کہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنی جو منزل ہے، وہ جو ہماری فائنل ڈیسٹینیشن ہے، کوئی ڈاکٹر بننے جا رہا ہے، کوئی اسپیس سائنٹسٹ بننے جا رہا ہے، کوئی ادیب بننے جا رہا ہے، کوئی جناب پی ایم ایس کر کے پاس ہونے کے چکر میں ہے، کوئی سی ایس ایس کے پاس کر کے فورن منسٹری میں جانے کے خواب دیکھ رہا ہے. تو یہ رضا آپ عجیب بات کہہ رہے ہو اقبال کی کہ تو راہ نورد شوق ہے. راہ نورد شوق، راہ نورد مین پیسنجر، مسافر. تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. تو یہ عجب بات کہہ رہے ہو کہ بھائی اب دیکھیے گا، یہ متعارف کروانا ہے کہ اصل میں لٹریچر اپنے اندر ہے کیا، اور ہم نے کس طرح اس تمام تمہید کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح سے نہ صرف ہم نے ادب کو دیکھنا ہے، اس میں مارکس اچھے لینے ہیں، کیونکہ مارکس بھی میٹر کرتے ہیں، مارکس اچھے لینے ہیں. اردو کے ساتھ وہ جو ہماری چپکلش چل رہی ہے، جو بائیکاٹ چل رہا ہے، اس کو کم کرنا ہے. اس کو اردو کے مجسمے کو اس کے گرد ہم نے اپنی باہیں حمائل کرنی اور اسے کہنا ہے کہ تم ہمارے ہو، ہم تمہارے ہو، اور کہنا ہے کہ میرے پاس تم. تو کیسے کہنا ہے؟ جب اس کی تفہیم لیں گے، اس کا فہم اور ادراک ہمیں ہو جائے گا. اور جب یقین کیجئے جب آپ کو ادراک ہو جائے گا تو پھر زندگی میں ایک رنگ، ایک رانائی نئی نظر آئے گی. اس کے جو رنگ آپ کو نظر آتے ہیں ان کی گہرائی میں وسعتیں ہو جائیں. جیسے کہ تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. آپ کہیں گے بھائی رضا کمال کر رہے ہو، صحرا کی تپتی ریت ہے، سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے، ہمیں نہ صرف اس میں محمل مل رہا ہے بلکہ لیلا بھی ہیں خدمت کے لیے. اور پھر کیا ہے کہ ہمارا جو سفر ہے وہ اختتام کو پہنچا ہے اور منزل قریب ہے. سی ایس ایس ہو جائے گا اور سی ایس پی آفیسر کا ہم نے ٹائٹل اپنے سینے پہ وہ لگا کے ترہ امتیاز بلند کرتے ہوئے سینہ زمین پہ اکڑ کے چلنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، یا پھر خدمت کے اور انسانیت کے استخدام کے ہم خواب سوچے ہوئے. تو جو بھی ہو، لیکن آپ عجیب کہہ رہے ہو کہ منزل نہ کر قبول. منزل کیوں نہ بھئی ہم قبول کریں جبکہ منزل مل رہی. یہاں پر وہ رمز ہے، وہ حقیقی زندگی کا ایک راز ہے. کیا کہ جب آپ نے کبھی دیکھا کہ میں اس کو ایک چھوٹی منزل تو ایک بہت بڑی ہوگی، ہم چھوٹی منزلوں اس میں نا ڈیوائڈ کریں. چھوٹی منزل کیا کہ آپ بچپن میں آپ کے پاس ڈائری نہیں تھی، ایک اچھی ڈائری کارٹون جس پہ گڑیا بنی ہوئی ہو، ایک اچھی قلم نہیں تھی. آپ کو قلم مل گئی، ڈائری مل گئی. اس کے بعد کیا ہوا
آپ چپ ہو گئے, آپ بیٹھ گئے. مجھے سائیکل چاہیے تھی, گھر والوں نے میرے رونے پیٹنے اور ضد کرنے پہ, میری بھوک ہڑتال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھائی سائیکل اسے خرید کے ہی دو. سائیکل مل گئی, ہفتہ چلائی, 2 ہفتے بڑے وفور عقیدت سے چلے, بڑے توم تڑاک سے گلیوں میں بھگائی. اس کے بعد کیا ہوا, سائیکل ایک طرف پڑی ہے, میں ایک طرف بیٹھا ہوں, دل بیزار. یہ وہ سبق ہے جو اقبال کے, کہ جب منزل مل جائے گی تو وہ سفر کی رنگا رنگینی جو اپنے اندر صعوبت بھی تھی, مصیبت بھی تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیکھنے کا بہت بڑا سامان بھی تھی, وہ ختم ہو جائے گی. اس لیے کہا کہ منزل نہیں قبول کرتی. اور دوسری بات کیا, کہ جب سہل روی انسان میں آ جاتی ہے, جب ہم خود چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کام نہیں کرنا بس, اور کسی نہ کسی طرح وہ لائف آف پائے ناول ہے ایک, اس میں اس نے پورے ناول میں ایک بات پہنچانے کی کوشش کی کہ جب تلک آپ خطرے کے بادل تلے زندہ رہتے ہیں آپ زندہ ہیں. جب آپ نے حز و نشاط کی کیفیات میں اور اس مسحور کن ماحول میں سانسیں لینا شروع کر دی, آپ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں کوئی فرق نہیں. جب تلک آپ کا خون گردش نہیں کر رہا کسی آتش کی طرح, فرق نہیں پڑتا کہ آپ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں. تب تلک جب تلک آپ جاری نہیں رہتے مصیبتوں کو, تکالیف کو. نیچے کی بات مجھے یاد آ رہی ہے, نیچے نے بھی یہی مضمون باندھا کہ کبھی بھی کیا نہیں کرنا, کہ آسائشوں کو گلے نہیں لگانا, بلکہ مصائب کو آپ دیکھیں, آپ نے اردو کی کسی کو عشق کی آتش جلی, یا کسی کو وہ پی ایم ایس کا یا سی ایس ایس کے بادل سر پہ آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں اس کی طرف جانا چاہیے. کیا ہوا, آپ نے سفر کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ آپ نے اس کے ساتھ بہت کچھ سیکھا, اور یقیناً سیکھتے چلے جائیں. یہ سبب ہے, اقبال نے کہا لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. جی اچھا, اب باتیں تو ہوگی بہت ساری, آپ کہیں گے بھائی مدے پہ نہیں آ رہے, تو مدے بھی آتے ہیں. آپ فائز المرام ہو سکتے ہیں, آپ کامیاب ہو, فائز المرام مطلب کامیاب و کامران آپ ہو سکتے ہیں. یہ جو غم کی اور ظلمت کی فضا چاروں طرف چھائی ہے, اس کا نام ہے پی ایم ایس, اس کا نام ہے سی ایس ایس, اس کا نام ہوتا ہے مقابلے کے دوسرے تیسرے ایگزام, وہ کم ہو سکتی ہے. کیسے؟ اردو کی کم ہو سکتی ہے, آپ فائز المرام ہو سکتے ہیں. کیسے؟ چند ایک باتیں, اور جب بات وہ عمر بھر باندھنے والی ہو, ساتھ رکھنے والی ہو, تو پھر وہ کسی رجسٹر پہ نہیں لکھی جاتی بلکہ تختی قلب پہ لکھی جاتی. تو یہ جملے تختی قلب پہ لکھنے والے کہ آپ اس میں فائز المرام ہو سکتے ہیں, کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں اس امتحان میں. کیسے؟ گر خوش نویسی یعنی کہ بہت اچھا لکھنا. اس سے میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ سعادتین کسی کیلیگرافی اور بہت بڑے جناب خطاط بن جائیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. لیکن وہ لکھے موسیٰ اور پڑھے خدا, وہ والی بات نہیں, وہ والی بات بھی نہ ہو, اور سعادتین بننا بھی مقصود نہیں ہے. لیکن جو لکھا ہو تو پھر ایسا لکھا ہو کہ کہکشاں کو رک کے دیکھنا پڑے, پھر ایگزامینر کو ایک دفعہ رک کے داد دینی پڑے کہ سبحان اللہ, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بھائی سبحان اللہ. دوسری بات, جو یہ 3 باتیں ہیں, 4 باتیں ہیں, 4 باتوں میں تمام تر کہانی پنہا ہے, تمام تر آپ کی کامیابی کے راز نہا ہے. وہ کیا؟ خوش نویسی. پھر دوسرا آرائش خانہ خیال, جو آپ کی یاد کا جزیرہ ہے اس سے آپ نے مزین کرنا ہے. کیسے مزین کرنا ہے, کیسے سجانا ہے اسے, کیسے سجانا ہے؟ پڑھ کر سجانا ہے. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے زندگی کی راہوں میں, ایسے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے.
آپ نے پڑھ کے سنا، اس کو سجانا ہے، مزین کرنا ہے، سن کے اردو، پڑھ کے اردو. اور میں یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ آپ بس اب صرف اور صرف اردو پہ کنسنٹریٹ کریں، لیکن یاد کر کے اشعار جن کو پرابلم ہے، میں گو کے بعد تلخ ہے، لیکن وہ شراب جو شہد سے زیادہ میٹھا ہو، پھر اس سے وہ کہیں درجے وہ تلخی بہتر ہے، جس کو جاننے کے بعد انسان اپنی درستگی کر سکے. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. آپ کو اشعار لکھنے ہیں پیپر میں، آپ کو یاد کرنے ہیں، یا تو آپ اس طرح کریں کہ اتنا پڑھیں کہ آپ کو بہور کی سمجھ آنے لگ جائے، بہر کی سمجھ آنے لگ جائے، آپ خود سے کوئی نہ کوئی فعل بدی شعر لکھ سکیں. جیسے میں کیا کرتا تھا، میں تو پوری میں نے کبھی حوالے کے اشعار یاد نہیں کیے. ایک تو وہ بک میں بہت پھکڑیا قسم کے لکھے ہوتے ہیں، سطحی قسم کے، تو میں خود ہی اپنے اندر سے ہی بنا لیا کرتا تھا. تو وہ اشعار آپ اگر بہت سے، میں نے اپنے ابو سے ایک دفعہ پوچھا بہت چھوٹے ہوتے ہوئے کہ ابو شاعر بننا ہے، کیا کروں؟ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی کوئی بات اگر کہوں تو اسے شاعری میں کہوں. تو انہوں نے کہا کہ 1000 شعر اگر یاد کر لو نا تو پھر ممکن ہے کہ آپ اپنی وہ جو بات ہے اس کو کسی طرح شعری پیرہن میں ڈھال سکیں. خیر، اس پہ اس آرائش اس کی کیسے کرنی، ڈیٹیل سیشن کریں گے اس پہ. دوسری بات، کیونکہ نہایت اہم ہے، اور جہاں پر اگر وہ پچھلی باتیں آپ کے پاس ہیں، اگر آپ ان میں ملکہ رکھتے ہیں، آپ ان میں 100% ہیں، اور آپ کا خانہ خیال مزین بھی ہے، روشن بھی ہے، آپ کا جزیرہ یادداشت نہایت شاداب ہے، سرسبز ہے، آپ کی جو ہینڈ رائٹنگ ہے کمال ہے، لیکن ناکام ہو، آپ نہیں فائز المرام ہو سکیں گے. کب؟ جب برق رفتاری نہیں ہو، کب؟ جب بلند پایا انشا پردازی نہیں. اسلوب بہت عمدہ نہیں. آپ نے پچھلی ایگزامینر رپورٹ میں پڑھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ لڑکے، ظاہر ہے اب جو پی ایم ایس ایگزام دے رہا ہے اسے اردو تو شک ہی نہیں ہے نا، اسے یقیناً وہ لکھنی آتی ہے، اسے قیب بھی پتہ ہے، وہ اپنے تمام تر حالات کو بیان بھی کر سکتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ سوز نہیں ہوتا، وہ آتش نہیں جھلک رہی ہوتی. وہ تو برق رفتاری نہایت اہم ہے. آپ کا تیز لکھنا، یہ نہ ہو کہ آپ بہت ہی خوش خطی سے لکھ تو رہے ہوں، خوش نویس ہوں، مگر آپ اس ٹائم میں کر ہی نہ پائیں، تو پچھلی آپ کی جو صلاحیتیں ہیں ان سب پہ پانی پھر جائے. جی وہ بات جس کا اظہار اقبال سے لے کر فیض تک، فیض سے لے کر پروین شاکر تک، پروین سے لے کر جون تک، اور ان سے لے کر یہاں پہ ہر ذی شعور، وہ سب کے سب جس بات کا اعتراف کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ان تمام تر چیزیں پر ملکہ ہونے کے باوجود، پر غالب آنے کے باوصف کس چیز کا ہونا؟ ایک معلم حاذق کا ہونا، ایک پرفیکٹ ٹیچر کا ہونا. بھائی وہ کیا کرے گا؟ وہ ڈائریکشن دے گا، وہ جہد دے گا، وہ بادباں دے گا کہ جس سمت پہ آپ نے کس سمت میں رکھ کے کشتی کو اپنی کو چلانا ہے. آپ محنت کی کشتی کو اپنے شب و روز کے پورے سمندر میں ڈال دیں، لیکن ہوائیں باد مخالف میں چل رہی ہیں، بادباں ہی غلط لگاؤ، تو آپ کتنی مرضی محنتیں کرتے چلے جائیں، آپ جتنا مرضی کاوشیں کے دیپ جلاتے جائیں، آپ جتنی مرضی مسائی کرتے چلیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کنارے تک لگے. کب؟ جب ایک اچھا ناخدا نہیں ہوگا. تو معلم حاذق کا ہونا یہاں پہ ضروری. اور یہاں پر میں ایک اور بات کرتا ہوں، معلم حاذق، اب میں معلم بھی لکھ سکتا تھا لیکن معلم حاذق کا لفظ استعمال کیا. یہ اسی طرح جیسے اسپیشلسٹ ہے. آپ کو جب خدا نہ کرے آنکھ میں درد ہو تو آپ کبھی بھی کانوں کے اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جائیں گے، کبھی میدے کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے. حالانکہ پتہ تو ظاہر ہے جس نے MBBS کیا ہے اس کے بعد ہی اس نے کچھ ہو نہ ہو تو اس کو بھی ہوگی. لیکن ہم
ترجیح کسے دیتے ہیں, پریورٹی کسے دیتے ہیں؟ بھائی آئی اسپیشلسٹ کے پاس ہی جانا ہے, اس کے علاوہ نہیں کسی کے پاس جانا. یہ وہ بات کیوں میں نے پچھلے دنوں یہاں پہ بہت سارے افراد کیا کرتے ہیں کہ جب کلیئر ہو گیا ان کا پی ایم ایس تو وہ بغیر یہ سمجھے کہ یہ میرے نصاب میری اس کے ساتھ بدیت ملتی ہے یا نہیں ملتی, انہوں نے کیا کیا کہ پڑھانا شروع کر. ہوتا کیا ہے, وہ بتا بھی دیتے ہیں لیکن وہ غیر و نظری نہیں عطا کر سکتے. وہ جو عمیق نظری سے جس نظر سے ایک اسپیس سائنٹسٹ سیاروں کو ستاروں کو دیکھتا ہے, نظر تو میرے پاس بھی وہی, نظر باقیوں کے پاس بھی وہی, لیکن وہ اس طرح سے ان چیزوں کو مشاہدہ نہیں کر سکتے. اتنا ہی فرق ہوتا ہے ایک عام آنکھ میں, ایک معلم میں اور ایک معلم حاذق میں, پرفیکٹ ٹیچر. وہ چیزوں کی گہرائی تک وہ پھر لفظ نہیں بتاتا, پھر وہ لفظوں کی کنوٹیشن بھی بتاتا, ان کی تضمین بھی بتاتا ہے, پھر ان کے اشعار بھی بتاتا ہے, ان کو استعمال کر کے بھی بتاتا ہے, اور ان کی جو نگہت ہے وہ آپ کی پوری ارد گرد فضا میں گھول کے بھی دکھاتا ہے. جی اچھا, تو اول کام کہ حجرہ خیال کو آپ نے مزین کیسے کرنا ہے کامیابی اور کامرانی کے لیے. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ایک دفتر عظیم کا ہونا ضروری ہے. دفتر فارسی میں کتاب کو کہتے ہیں, ایک دفتر کا ہونا ضروری ہے. پھر ایک دفتر سے مراد میری پوری تمام کی تمام کتب ہے, تاکہ اچھا یہاں پہ ایک رک کے میں بات بتانا چاہوں گا کہ ہم حیث القوم برے صغیر میں رہنے والے کچھ بہت زیادہ مبالغہ آرا بھی ثابت ہوئے. ہم چیزوں کو ایگزیجریٹ کر کے بھی بیان کرنے والے ثابت ہوئے. کسی نے پوچھا کہ بھائی کوٹ کتنے کا خریدا ہے, تو خریدا بے شک 3000 کا ہو, بتانا ہے کہ بھائی 9000 کہہ رہے تھے, بڑی مشکل سے 8000. ٹھیک ہے, تو ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایگزام جیسا بھی ہو, ہم نے یہ آ کے ضرور بتانا ہوتا ہے بھائی اتنے صفحات بھر دیں. تو یہاں پہ رک کے میں اپنے بڑوں سے معذرت کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ یہ کتابیں بہت مفید ہیں, لاجواب ہیں. اگر آپ انہیں پڑھتے ہیں تو دیدہ دل روشن ہوگی, آپ ادب کو غیر نظر سے جان سکیں, اس کی رموز کو, اس کی نہا باتوں کو, اس کے چھپے ہوئے رازوں, سب کچھ. لیکن یہ ہر اس طالب علم کے لیے نہیں ہے, یہ ہر اس امیدوار کے لیے نہیں ہے جس نے صرف اردو سے 75 نمبر 76 نمبر یا 80 نمبر لینے. وہ قطعاً ان کو نہیں پڑھ سکتا. یہ برسبیل تذکرہ میں عرض کرتا چلوں کہ ان کے آفیشیل جو سائٹ ہیں یہ ان سے لیے گئے ہیں اسکرین شاٹ, کیونکہ وزیر آغا کی بکس یا رفیع الدین ہاشمی کی کتابیں یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں. میرا نہیں خیال کہ کسی کے پاس اتنا وقت ہو کہ وہ تمام کی تمام ان کتابوں کو اپنا, جب اس نے یہ طے کر لیا کہ میں نے اب اس دفعہ یہ کوشش کرنی ہے اور بھائی سیٹ لینی ہی لینی ہے, تو اس کے بعد سے یہ تمام کتابوں کو پڑھ سکے. اگر اس نے اپنی زندگی کے گزشتہ ادوار میں ان کتابوں کو نہیں دیکھا, نہیں پڑھ سکے گا. تو یہ ہیں سو ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ اینڈ ود ڈیو ریسپیکٹ یہ ایک فارمیلٹی بھی. ہماری کلاسز میں ہم گو کہ ان سب کو دیکھیں گے, لیکن ایک اچھا معلم, ایک امام مولا متقیان کا مجھے فرمان یاد آ رہا ہے, علی ابن ابی طالب کا. انہوں نے فرمایا کہ ایک عالم کے پاس ایک دقیقہ بیٹھنا, چند ایک گھنٹہ بیٹھ جانا 1000 کتب پڑھنے سے بھی بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو ان کی روح دے رہا ہوتا ہے, وہ آپ کو وہ تلخیص کر کے دے رہا ہوتا ہے. اس سے نہ صرف ان کتابوں کا مطالعہ ٹپک رہا ہوتا ہے, بلکہ وہ اپنی تمام تر تجربات کی بھی عکاسی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ تو ہیں سو ہیں, ان کو دیکھنا ہے سو دیکھنا ہے, لیکن آنے والے ادوار میں صرف انہی پہ اکتفا نہیں کروں گا, بلکہ کبھی کبھی شارٹ کٹ
لگاتے ہوئے, کبھی جھکتے ہوئے. یہ گلستان اردو ہے نا, تو گلستان میں کچھ ٹہنیاں بھی ہوتی ہیں, کوئی بہت خوبصورت پودے بھی ہوتے ہیں, کسی سے بچ کے بھی چلنا ہوتا ہے, کسی کی نفاستوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے, تو کسی کی سختی سے بھی بچنا ہوتا ہے. تو ایسا ہی کریں کہ سب کو نہیں دیکھیں گے, بلکہ وہ دیکھیں گے کہ آپ ایک ماہ کے بعد اس قابل ہو جائیں کہ کہہ سکیں کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں دا. تو انشاءاللہ. جی اچھا, اس کے بعد کچھ کتب جو کہ ریکمینڈ نہیں ہیں ان کی طرف سے, جو صاحبان علم و دانش ہیں, جو ہمارے بڑے ہیں, ان کی طرف سے نہیں ہے. لیکن جب میں نے امیدواروں سے ملا, میں نے پیپر دیکھے اور ان مراحل سے خود گزرا, تو معلوم ہوا کہ کتابیں تو مفید ہیں سو ہیں, لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جس عہد میں ہم سانسیں لے رہے ہیں, علم میں اتنی وسعت آ چکی ہے کہ اب ہر ایک شے کو اس کو دیکھنا, اس کو کین اور اس کو غیر اور اس کو عمیق طرح سے پڑھنا نہایت مشکل, بلکہ اب تو جتنی ایوریج ہماری ایج ہے اس کے مطابق تو کم تر رہ گیا. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہ منظر کو جھلک کے دیکھنا ہے. ہم نے چاند کی چاندنی سے بھی لطف اندوز ہونا ہے, ہم نے سورج کی زوریزی سے بھی فائدہ اٹھانا, ہم نے نگہت گل کو بھی دیکھ, پتوں کا بھی مشاہدہ کرنا, ہم نے بلبل کے گیت بھی سننے ہیں, ہم نے اندلیب کے نغمے بھی سننے ہیں. تو یہ سب کام کس قدر ہوں گے؟ تو اس کے لیے جو گروپ تشکیل دیا گیا اس میں یہ کتاب اصناف ادب سینڈ بھی کر دی گئی پی ڈی ایف فائل میں. ویسے بھی یہ کسی بھی کتب خانے سے بہت سہل سے بڑی آسانی سے میسر آ جائے گی. اس میں کیا ہے کہ آپ اگر یہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد جیسے کہ نام سے ظاہر ہے اصناف ادب, پھر ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو کہ یہ شعر کیا ہوتا ہے, یہ غزل کیا ہوتی ہے, جو جتنے ایم سی کیوز آتے ہیں نا آبجیکٹو ٹائپ, تو وہ سب کا سب کچھ وہ کلیئر ہو جائے گا. وہ جو وزیر آغا کی بہت دبیز کتب ہے نا, ان کو پڑھنے سے یہ ایک شارٹ کٹ بہتر ہے. چھوٹے سے شاید کوئی 150 صفحات کی یہ کتاب ہے, اور اس میں انہوں نے بڑے جامع طریقے سے مثالیں دے کے ہائی کو کیا ہوتا ہے, مثنوی کیا ہے, ردیف کیا ہے, قافیہ کیا ہے, تلمیح کیا ہے, وغیرہ وغیرہ, سب کچھ ایک نہایت جامع طریقے سے سمو دی. جی اچھا, اگلی کتاب مشہور زمانہ, اور آپ یقیناً اس سے بہراور بھی ہوں گے پہلے, کلید اردو, جس کا بہت شہرا ہے, اور شہرا ویسے بھی ایم اے نہیں ہے, بلکہ واقعتاً یہ ان تمام ایسے خسائل کی حامل ہے کہ اس کو پڑھا جائے. اس میں بھی وہی چیزیں آپ کو ملیں گی, لیکن کچھ ان کا جونرا بڑا ہے, کچھ اس کی جو وسعت ہے, کچھ وہ جو رنگا رنگینی ہے وہ کچھ بڑی ہے. تو انشاءاللہ ان کو بھی دیکھیں گے. فراغت میں ان دونوں کتب سے ضرور مستفید ہوئیے گا, اور اس پورے سیشن میں انہی سے ہی میں اخذ کر کے باتیں اور جو نگہتیں ہیں پھیلی ہوئی دفتروں میں, ان کو اٹھا کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں. جی اچھا, اب آ جاتے ہیں اپنے بہت بہت باتیں کر لی, ادب کی تاریخ سے ہم چلے اور ہوتے ہوئے اب آج ہم کریں گے یہ سب کچھ ہوگا کیسے, اور کیا کیا کرینے ہوں گے, کیا کس قسم کے سوالات ہوں گے, پی ایم ایس کو ہم کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں. تو اس کا طریقہ نہایت آسان کہ آپ کے پاس پورے کا پورا ڈیٹیل سب کچھ پڑا ہوا ہے, آپ نے سمپل دیکھا اور پڑھ لیا. اس کے علاوہ اس میں کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں. اب تو بلکہ راکٹ سائنس میں خود چونکہ پڑھ رہا ہوں راکٹ سائنس, تو راکٹ سائنس بھی مشکل قطعاً نہیں ہے. ایسے کے لیے کیا ہے کہ 1000 الفاظ پر مبنی ایسے لکھنا ہے جس کے 25-30 مارکس ہوتے ہیں.
اب یاد رکھنے کی جو یہاں پہ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب 30 مارکس کا ایسے آئے تو پھر ظاہر ہے وہ جتنا گڑ اتنا میٹھا، تو اسی کو اپوزٹ کرنا ہے بھائی، جتنا انہوں نے ہمیں ریوارڈ دینا ہے ہم نے اس کے مطابق ہی لکھنا ہے. اور یاد رہے، پھر میں بارہا ساتھ ساتھ یاد کرواتا رہوں گا، برق رفتاری. برق رفتاری ایک انتہائی اہم عنصر ہے. کچھ بھی نہیں، کوئی حاضر معلم بھی نہیں کچھ کر سکے گا، آپ کی کچھ نزویسی بھی، آپ کا یاداشت کا اجرا بھی کچھ نہیں کر سکے گا اگر برق رفتاری میں آپ سست رفتاری کی طرف آگے. اچھا، تو اس میں چاہوں گا کہ بجائے اس کے کہ وہ ریڈ کرنے کی، ان کا آپ کو تلخیص ہی پہنچائی جائے کہ اچھا اس کے بعد تلخیص ہے. ایسے ان تمام تر انگلش یا اردو ایسے ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، تلخیص کے وہ کون کون سے غلطیاں ہیں جو ہم کر جاتے ہیں، کن کن سے ان غلطیوں سے کیسے بچنا ہے، کیسے وہ عمل کرنے ہیں جن کی بنا پہ ہم ایگزامینر سے نمبر چھیننے پہ مجبور ہو جائیں. اس کا جی ہی نہ چاہے کہ وہ 42 نمبر دے کے ہمیں ٹرکا دے، ہمیں پاس کر دے، 43 نمبر دے اور فارغ کر دے. نہیں، ہم نے مجبور کرنا ہے، اسے روک کے رکھنا ہے. وہ کون کون سے ایسے ہمارے شغل ہوں گے اور کیسے کیسے ہمارے وہ جادوئی ٹرکس ہوں گے جن کو استعمال کریں گے. یہ سب چیزیں جو آنے والے سیشن ہوں گے ان میں دیکھیں گے کہ وہ کون سارے ہمارے میجک ہوں گے جن کو ہم استعمال کریں گے. وہ لاٹھی گھمائیں گے اور جو مجبور کر دے، جو روک دے، جو ریسٹرکٹ کر دے ایگزامینر کو کہ بھائی کس طرح سے کرنا ہے. اس میں اچھا یہاں پہ بتا دوں کہ بہت زیادہ وقیب کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت مسجع اور مقفع ہی لکھ سکتے ہوں اور آپ کے پاس وہ غالب کی ہی اردو ہو اور میر کے ہی خیالات ہوں تو ہی آپ پی ایم ایس اردو پاس کر سکتے ہیں. نہیں، ہرگز نہیں. اور جو کہتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس بے شمار ذخیرہ ہونا چاہیے، وہ جھوٹ بول. عنوان دینا ہے، عنوان دینا، جب آپ روح کو پہچان لیں گے آپ عنوان دے سکیں. جب آپ نے گل کو دیکھا گلستان اردو میں تو آپ کلمی دے سکیں کہ بھئی گل ایسا تھا، اس کی خوشبو ایسی تھی، مہک جو آ رہی تھی وہ ایسی تھی، صبا جو ڈیرے جمائے ہوئے تھی وہ ایسی تھی، مرغان چمن جس کرینے سے نغمہ سرا تھے وہ ایسے تھے. وہ تب ہوگا جب ہم دیکھیں گے، دیکھ کر عنوان دیں گے. عنوان نہایت مختصر، یعنی کہ 3 سے 4 لفظوں پہ مشتمل. آپ جانتے نا، مطلب اگر لکھا ہو عنوان کے جی احمد کو قالین لینے جب بھیجا گیا، ٹھیک، تو یہ عنوان تو نہیں نہ ہو سکتا. ٹھیک ہے، ہاں اگر یہ عنوان ہو کہ احمد کا قالین، تو بھائی یہ کچھ اٹریکٹ کرے. تو وہ اٹریکٹیو اور وہ فیسینیٹنگ ٹاپکس کیسے تخلیق کرنے ہیں ہم، اور اگر وہ پیراگراف آتا ہے جس کو ہم نے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہ ہو تو اس کو کیسے اس کی تلخیص کرنی ہے، کیسے اس کی روح کو جاننا ہے، کیسے اس کے خالص پن کو جاننا ہے. ایک اچھا جواہر فوراً سے بتا دیتا ہے کہ اس میں ملمہ کتنا ہے، اس میں سونا کتنا ہے. ہم نے اچھا جواہر بننا ہے. جی اچھا، اس کے بعد اس کی کیا کیا ٹیکنیکس ہیں پریسی رائٹنگ کی، کمپریہنشن کی، اور پھر گرامر اور وکیب اور گرامر. میرے ہم رکاب اور میرے تشنگان علوم، فکر نہ دارد، آپ بلا دیں کہ گرامر کی کے آغاز ہونے سے پہلے تھی، اب اس کا انتقال ہو گیا. اس طرح انتقال ہوا، اس طرح سے ہم نے کل کیا جیسے کہ زاغ کی مشکل کو کل کر دیا. بھائی وقیب تو 1 مہینہ اگر آپ سنتے رہے تو اس میں ہی آپ کے وقیب کلیئر ہو جائے.
اور گرامر کے وہ کرینے، کیونکہ ہم نے سیکھی ہے زبان بازاروں سے نہیں، کسی خانچہ فروش سے نہیں، بلکہ سیکھی زبان ہم نے اہل زبان سے. تو جو اہل زبان سے زبان ہم نے سیکھی بھائی وہیں تو گرامر ہے، اسی کا نام تو گرامر ہے. اس کے علاوہ کوئی گرامر کوئی اور شے نہیں ہے، کوئی صحیفہ نہیں ہے. جو اہل زبان کی زبان ہے وہ گرامر ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ کباڑ ہے. جی سینٹینس کریکشن اچھا یہ وہ عناصر ہیں تحفے بہت کم وقت، یعنی آپ دیکھیں کہ پورے پرچے میں آپ کو اس افادیت اور اس اہمیت کا سوال نہیں ملے، بالکل نہیں ملے گا. اتنا کم وقت، پورے نمبر، اتنے نمبر اور منٹوں کا کھیل. سینٹینس کریکشن کیسے ہوگی؟ پھر وہی بات کہ جب اہل زبان سے زبان سیکھیں گے تو بھائی وہیں تو صحیح ہوگی. یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی شب قدر کی رات بہت عظیم ہے، ٹھیک ہے، ایسے سوالات آئیں گے. یا دکان کرائے کے لیے خالی نہیں دستیاب ہوتا ہے لفظ، اور قدر، شب قدر مطلب ہی رات ہے. یا شب معراج کی رات کو رسول خدا آسمانوں پہ تشریف لے گئے، تو کیا ہے کہ یہ بھی غلط ہے. تو اس طرح سے بہت ساری مثالوں سے اور اس تمام پوری جرنی میں ہم، کیونکہ ہم بولیں گے ہی صحیح مصرے، تو جہاں پہ بھی آپ کو غلط مصرع کوئی لکھا ہوا آپ کو چڑ ہوگی، اور آپ اس چڑچڑاہٹ سے، آپ اس نفرت سے کہ یہ کیوں یہاں پہ غلط ہے، آپ اس کو صحیح کر دیں گے. نہ صرف پیپر میں بلکہ اپنے ارد گرد اردو بولنے والوں میں بھی. کیوں؟ کیونکہ آپ ہی تو ہیں وارث اردو. جی بہت اہم اور پیچیدہ سمجھا جانا والا یہ حصہ جسے اشعار کی تشریح بہت آسان، اس کے خالق تک پہنچتے وہ. اچھا یہاں پر آپ نے اگر کچھ پہلے سیشنز لیے ہیں، جی جس شعر سے انقلاب ٹپک رہا ہو، لہو ٹپک رہا ہو، وہ فیض کا ہے. جس سے رومان آ رہا ہو اور اداسیوں کا ایک انبار لگا ہو، وہ ناصر کا ہے. میرے ہم رکاب اور آپ معزز سامعین اور عشاق اردو، یہ طریقہ ٹھیک تو ہے مگر مکمل ایکوریٹ نہیں، بدقسمتی سے. اب میں شعر پڑھتا ہوں کہ اچھا اس کے ساتھ کیا ہمارے جو معلمین ہیں، معلم حاذق معلم نہیں، معلم، وہ کیا کہتے ہیں جی، قافیہ تیار کر لو، ردیف کو دیکھ لو، بحر کو پہچان لو، شاعر کا نام پتہ چل جائے گا. ایک شعر پڑھ لو، پوری غزل ایک دفعہ پڑھ لی، اس کے بعد آپ کو جب دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ بھائی اچھا یہ اس کے ساتھ میچ ہو رہا ہے. لیکن یہ نہایت غلط ہے. اور
ایسا کرنے والے ہی پھر آ کے بعد میں پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا تو بھائی بڑا حلقے میں نام تھا، لیکن یہ کیا ہوا، نمبر تو 50 بھی نہیں آ سکے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی تمثیل خود وہاں پہ قائم کر لی ہوتی ہے. جیسے کہ شعر ہے کہ تم نے تو تھک کے دشت میں خیمے لگا لیے. اب یہ پروین شاکر کا شعر ہے. تم نے تو تھک کے دشت میں خیمے لگا لیے، تنہا کٹے کسی کا سفر تم کو اس سے کیا. ٹھیک ہے. ایک اور شعر ہے کہ بات ایسی کہو جس سے چھلکتا ہو سب کا غم، یادیں کسی کی تم کو ستائیں کسی کو کیا. اب لگتا ایسا ہے وہ جن کا نام ہوتا ہے اپنے حلقے میں اور جو آ کے معلم بنتے ہیں اردو کے، ان کی ڈیفینیشن کے مطابق تو بھائی یہ دوسرا شعر بھی پروین کا ہو. لیکن ہم مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے بھائی وہ تم کو اس سے کیا، وہ شاکر پروین شاکر کی بات تھی نا تو یہ بھی نہیں، ایسا نہیں. دوسرا شعر یادیں کسی کی تم کو ستائیں کسی کو کیا، یہ شعر جالب کا ہے. اردو میں بلا شبہ اس کے سخنوروں کی اپنی خوشبو ہے، لیکن وہ خوشبو کون پہچانے گا؟ کون پہچانے گا وہ خوشبو جو وہ خاص مسام بھی رکھتا ہوگا؟ ہر بندہ وہ نہیں پہچان پائے گا. میرے سامنے اگر جون کا پڑھا جائے شعر تو میں بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی امتیاز کو ادھر ادھر بھٹکے اور بلا تاخیر کہہ دیتا ہوں جون کا ہے یا غالب کا ہوتا. وہ اس لیے کہ میں نے ساتھ کی ساتھ بکس کو، جون کی ساتھ بکس کو پڑھا، غالب کے دیوان کو پڑھا. لیکن اگر ظفر اقبال اور منیر نیازی کا شعر سامنے آ جائے تو میرے لیے مشکل ہوتا ہے کہ بھائی ان میں سے کون سا، کیونکہ ایسا نہیں ہے. بلا شبہ غالب کے اپنی ایک نگہت ہے، ایک علیحدہ سے اپنا ایک میدان ہے. جون کا اپنا میدان ہے، میر کا اپنا ہے، ذوق کا اپنا ہے، مومن کا ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ میدان کو ہم بڑے، یہ جب سنتے ہیں یہ باتیں تو کہتے ہیں کہ بس شاعر کا نام سپورٹ کرنا تو بہت منٹوں کے بات ہو. لیکن وہ میدان کو تب تک نہیں اس تک پہنچا جا سکتا جب تک اس شاعر کی پوری ہم دیوان کو نہ پڑھ لیں، پوری کی پوری کلیات کو نہ پڑھ لیں. تو یہ 100% ایکوریٹ نہیں ہے. آنے والے ادوار میں اور اس کلاسز میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے ایسے ٹرکس ہو سکتے ہیں، وہ کون سی ایسی باتیں ہو سکتی ہیں جن کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم کسی ایسے شعر کی بھی بہت اچھی تشریح کر سکیں، حوالے کے اشعار سمیت، جس کو ہم نے پیپر سے پہلے نہیں پڑھا تھا. اور امید ہے کہ آپ یقیناً ایٹ دی اینڈ آف دس منتھ اس قابل ہو جائیں گے. جی ٹرانسلیشن ہے. اب ٹرانسلیشن ایک گوگل کی ٹرانسلیشن بھی ہے اور ایک وہ ٹرانسلیشن بھی ہے جو ہمارے ادیب کرتے ہیں، جو جس کی خدمت کرنے کا مجھے بھی مواقع ملتے رہتے ہیں. اور آنے والے ادوار میں ممکن ہے میری اپنی کتاب تراجم پہ وہ ان مراحل سے گزر رہی ہے، ان قریب ایٹ دی اینڈ آف دس ایئر وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. تو تراجم اب تراجم کے لیے بندے کیوں منتخب کیے جاتے ہیں، ادیب کیوں چنے جاتے ہیں، گوگل ٹرانسلیٹر بھی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اصل میں ترجمہ لفظ کا نہیں ہوتا، ترجمہ عبارت کا نہیں ہوتا، ترجمہ احساس کا ہوتا ہے. جب آپ نے ترجمہ کرنا ہے تو آپ نے ترجمہ اس لفظ کا نہیں کرنا، آپ نے اس احساس کا کرنا ہے، اس نہا بات کرنا ہے. یو ہیو ٹو ریڈ بٹوین لائنز. آپ نے اس کے پیچھے چھپی بات کو پڑھ کے اس کو بیان کرنا ہے. نہ کہ ہوتا کیا ہے کہ ہماری انگلش بہت اچھی ہوتی ہے، ہمیں اردو بھی آتی ہوتی ہے، کیا کرتے ہیں کہ ترجمہ کیا جی سمپل سا جناب لکھ دیا، لکیر کا فقیر بیگر آف دی لائن، چلو جی. تو یہ باتیں دیکھیں گے کہ وہ ترجمے میں بہت سے ایسے عوامل کار فرما ہیں جو ایک عام ایک گوگل ٹرانسلیٹر سے ہمارے ایک انسانی اور ایک اچھے جو ایک اپنے اندر ایک ترجمہ بھی ہو لیکن نثر کا ایک بہت اچھا نمونہ بھی ہو،
اس کو ہم نے با محاورہ بنانا ہے، اس میں محاورات کا استعمال بھی کرنا ہے، اور اس کو اس کی زیب و آرائش بھی کرنی ہے، اس کو مسجع اور مقفع بھی بنانا ہے۔ تو یہ تمام تر جو قرینے ہوں گی، یہ انشاءاللہ ٹرانسلیشن کا باقاعدہ 1-2 دن اس پہ کلاسز ہوں گی، 2 یا 3 وقت کی مناسبت سے ہم ان پہ انشاءاللہ کلاسز رکھیں گے۔ جی رضا، ہم بریک لے سکتے ہیں؟ کچھ میسیجز آ رہے ہیں مجھے کہ ہم ہاف ٹائم ہو گیا کلاس کا، تو ہم بریک لے رہے ہیں 15 منٹ کے، اس کے بعد ہم ڈیٹیل سے پھر بات کر لیتے ہیں پاس پیپرز پہ بھی اور جی آپ کے بہت اپ بہتر، کمنگ پروجیکٹس پہ۔ جی بہت بہتر، ٹھیک ہے، تھینک یو۔ اوکے 8 بجے 8 بجے ٹھیک ہے ٹائم؟ جی 8 بجے انشاءاللہ ہم 8 بجے جی دوبارہ ٹھیک، شروع کر لیتے ہیں، 5 منٹ اوپر ہو سکتے ہیں، تو جی پلیز بیئر ود اس۔ تھینک یو جی سو ٹھیک مچ رضا، وی ول میٹ اگین انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ ٹرانسلیشن میں ہم کیا، تو ہمارا ٹرانسلیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھار وہ جملوں کے پیچھے چھپے ہوئے رشتہ ہائے آہنگ جو ہے نا جملوں اور لفظوں کا، وہ نہیں سمجھ پاتے، اور ہم اس کو سادہ تر زبان میں ٹرانسلیٹ کر دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یاد رکھنے کی بات ہے، یہ آپ کا پیپر اردو کا ہے، سو جب بھی جہاں بھی جیسے بھی آپ اردو لکھیں گے، وہ اردو اسلوب کا ایک خوبصورت نمونہ ہونی چاہیے۔ معنی نہیں رکھتا کہ وہ اشعار کی تشریح ہے یا ٹرانسلیشن ہے، ٹرانسلیشن میں اپنے قلم کو آپ نے ہلکا نہیں کرنا ہے کہ ٹرانسلیشن ہے کیا ہے، لفظ دیے ہوئے ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کر دینا ہے، لائف کا زندگی کر دینا ہے، اور کیا ہے، نہیں، یہ بھی نثر کا ایک بلند پایا نمونہ ہونی چاہیے۔ جب بھی ممکن ہے کہ آپ وہ 40-41 نمبر لینے والوں کی قطار سے اور ان صفوں کو چھوڑ کر 85-86 نمبر لینے والوں کی صف میں آ جائیں۔ جی اب ایگزیجریشن ہم نے بہت کی، باتیں بڑی ہو گئی، گلزار کی سیر کروائیں گے، گلشن اردو، وارثان اردو آپ کو بھی بہت پذیرائی کی، تشنگان علوم وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ سوال یہ ہے کہ آپ فورسی دا فیوچر کی خدمات سے ہی استفادہ کیوں حاصل کریں؟ یوٹیوب پہ لیکچرز ہیں، آن لائن اور بہت سارے معلمین ہیں، کئی سی ایس پی جہاں پہ افراد ہیں، اذہان ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پی ایم ایس کے پیپر میں اچھی کارکردگی دی، تو ان کو چھوڑ کر آپ ہمیں ہی اپنی خدمت کا کیوں موقع دیں گے؟ تو کچھ وہ غالب نے جیسے کہا تھا نا کہ سنتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، ٹھیک ہے، ریختہ یہاں پہ اس نے اپنی بات کی کہ استاد نہیں، وہاں پہ وہ میر کو بھی کہہ گیا، میں نے میرو غالب، اس نے اپنی شاعری کو نہیں کبھی کمتر ہونے دیا۔ تو میں نے پہلے تو ایک بڑی مسجع اور مقفع باتیں کہہ دی۔ ہمارے امتیازات کیا ہیں؟ جو میں کاوشیں کر رہا ہوں، جو میں دیپ جلا رہا ہوں، ان میں اور وہ جو باہر قندیل روشن ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ ان میں فرق یہ ہے کہ آپ اردو کو صرف اور صرف نمبر لینے کے لیے نہیں پڑھ رہے، ہم چشم دل کھولنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ، آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی نہ پائے دار دیکھ۔ تو ہم اصل میں دیکھنا سکھا رہے ہیں، کیوں؟
کیونکہ دیکھنے والے تو بہت کم دیکھتے ہیں. یہ سبب ہے. مجھے اردو پڑھانے پہ یا کوئی بھی سبجیکٹ پڑھانے پہ کسی نے مجبور نہیں کیا، بلکہ وہ جو اندر آتشیں جلی ہوئی تھی کہ جہاں جہاں میں اپنی کئی کوششیں کر کے کوئی مزید اضافہ کر سکتا ہوں، میں نے وہاں قدم رکھا. اور میں نے کبھی نہیں چاہا اپنے یہاں پڑھنے والوں میں سے کہ ان کے صرف اور صرف بہت اچھے نمبر آ جائیں. میں نے بہت سے ایسے ایون کہ میرے اپنے زمانہ طالب علمی میں اب تک جاری ہے، مجھ سے بہت اچھے لڑکے نمبر لیتے تھے. میرے بھی اچھے ہوتے تھے، ان کے بھی ایسے ایسے لڑکے تھے جن کے 4-4 5-5 نمبر بہت اچھے آ جایا کرتے تھے مجھ سے. لیکن ہم نے صرف اور صرف قناعت نمبر لینے پہ نہیں کرنی. وہ اقبال کا پھر شعر یاد آ گیا کہ کیا شعر تھا بھائی، سبحان اللہ، کہ عشق کی تیغ جگر دار اڑا لی کس نے، علم کی تیغ جگر دار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ایسا. جب عشق کو علم سے جدا کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ ایک نیام جس میں وہ تلوار رکھتی، وہ نیام کی صورت ہوتی. بس وہ ایک جسم ہوتا ہے علم، اس میں روح نہیں ہوتی. جب اس سے عشق کو مفقود کر دیتے ہیں، جب آپ کو اس میں سے آپ لو کو ایریڈیکیٹ کر دیتے ہیں، جب آپ کو اس میں سے آپ کو یہ میں نے بڑی پہلے بات کہی تھی کہ میں لاہور سے نکلتا ہوں، مری جانا ہے تو کلر کار اسلام آباد کے پارکس اور مونومنٹ میوزیم تو میرے رستے میں ہی آ جائیں گے. یہ جو نمبرز ہیں یہ تو رستے میں ہی کور ہو جائیں. اصل منزل ہماری دیدہ دل وا کرنے پہ، یہی وہ خصوصیت ہے، یہی وہ انفرادیت ہے جو ہمیں دوسروں سے جدا کر دیتی. جی اور سب سے اہم بات کہ اچھا یہ جو کارواں ہوگا اس میں آپ چونکہ اردو کو صرف اور صرف پوائنٹ ٹو پوائنٹ نہیں کر رہے، آپ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے تو بہت اچھے مارکس لے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ جہاں جہاں پر اردو مستمل ہے، جہاں جہاں پہ اردو یوٹیلائز ہوتی ہے، کی جاتی ہے، وہاں آپ اچھی کارکردگی دکھا سکیں. یعنی اسلامیات میں ابھی مجھے خبر موصول ہوئی، بلکہ خبر نہ کہوں خبر غم کہوں، اسلامیات میں مسلمانوں کی خاصی تعداد فیل ہوئی، پاک سٹڈیز میں فیل ہو جاتی. وہ کہیں نہ کہیں ہماری جملوں کی بنت کو وہ رنگ نہیں دے پا رہے تھے. تو اس کے ساتھ جب آپ اردو پڑھ رہے ہیں تو اس اردو کا تو ہو ہی رہا ہے آپ کو فائدہ، لیکن اسلامیات اور باقی جو مضامین ہیں، ایون اردو لٹریچر جو کہ 200 نمبر کا پیپر ہے، وہ بھی آگے چل کے ڈسکشن انشاءاللہ کریں گے، تو اس کو بھی ڈسکس کریں گے. یعنی کہ اردو آپ کے پاس 300 نمبر کی ہے، اور میری یہ کوشش ہوگی کہ جنہوں نے کمپلسری رکھا ہوا ہے تو وہ تو رکھا ہوا ہے، انہیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، واجب ہے. جنہوں نے اردو ادب کو سلیکٹ کیا ہے وہ بھی یکسر مستفید ہو سکیں. ہم اس طرح سے ایک جامع طریقے سے یہ سفر کریں گے. اور خاص بات یہ کہ اس بیچ کے آخر پر جو بہت امپورٹنٹ بات، یعنی کہ آپ کو سب کچھ پتہ ہے، آپ یوں سمجھیے کہ آپ کے پاس گاڑی ہے، پیٹرول ہے، پیسے بھی ہیں، زیادہ راہ ہے، سب کچھ ہے. آپ نے سفر باندھا اسلام آباد سے کہ بھائی جانا ہے ہم نے بکھر، لیکن یہ نہیں معلوم کہ بکھر جائیں گے کیسے، وہ راستہ کون سا ہے، وہ شارٹ کٹ کون سے، کن سبیلوں سے گزرنا ہے، کن راستوں کو چھوڑنا ہے، کون سے راستے زیادہ مفید ہیں، کن کو کس طرح سے چھونا ہے، کون سی موٹر وے کو کہاں سے اترنا ہے، کون سی انٹرچینج اترنی ہے. ٹھیک، جب یہ نہیں پتا ہوگا تو آپ کا زیادہ راہ کسی کام کا نہیں، آپ کا وہ بہت لگژری گاڑی ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. بالکل اسی طرح اگر وہ پیپر اٹیمپٹ کرنے کی
کا وہ قرینہ، وہ سلیقہ، وہ روش نہیں ہے، تو پھر میاں کیا کہیں، پھر ظلمت کے عہد سے کون نکال پائے گا؟ تو اس سیشن کی خاص بات یہ ہوگی کہ آخر پر ایک نہایت کمپریہنسو مینر میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ نے پیپر کرنا کیسے انشاءاللہ تعالی، اور جلد از جلد رجسٹریشن کروائیے. اس کا رجسٹریشن کے بعد آپ کو آپ کے اس میں گرامی کے ساتھ ایک نمبر بھی دے دیا جائے گا، آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا، جس میں PDF فائلز وغیرہ وقتاً شائع کی جاتی رہیں گی، اور اس کے بعد مختلف آپ کے سوالات کو انشاءاللہ ان کو پذیرائی کی جائے گی، اور ان کو نہایت اعلیٰ کرینے سے ان کو جواب دینے کی بھی کوشش کی جائے گی. تو رجسٹریشن کے بعد آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا. مثلا نام ہے اگر کوئی، تو اس نام کے ساتھ کوئی نہ کوئی مطلب 00U1، نوشین صاحبہ ہیں تو 00 نوشین صاحبہ 00U1، اس طرح کر کے. غلام علی ہیں تو غلام علی 00U2، اس طرح کر کے باقاعدہ آپ کو تفویض کیے جائیں گے، اور یہ کارواں ایک منظم شکل میں رواں دواں ہو. جی ہاں، تو بھائی غالب کے ہم ہیں عاشق، اور غالب ہیں میرے دوست، میں غالب کو دوست کہتا ہوں. تو اچھے دوستوں کا ذکر نہ کیا جائے تو دوست روٹ جاتے. پہلے تو اپنے مطلب کے لیے کرتے رہے، اب یہ سلائیڈ صرف اور صرف غالب کے لیے. رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا. اب 14ویں صدی کا جوان پرتعیش اور حز و نشاط کی محفلوں میں جھومنے والا ذہن کیسے اس بات کو ایکسپٹ کرے گا؟ وہ تو کہے گا بھائی زندگی تو ہی. اقبال نے لکھا، رگوں میں گردش خون ہے اگر تو کیا حاصل، رگوں میں گردش خون ہے اگر تو کیا حاصل. ہم نے کسی کا پتہ چلانا ہو، کسی باڈی پڑی ہو، ہم نے اس کا پتہ چلانا ہو کہ زندہ ہے مردہ ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں، چل رہی ہے تو زندہ ہے. لیکن ہمارے شعراء ایسے بلند پایا تھے، اور ان کے جو تفکرات کے پرندے ہیں وہ افلاک کی اس قدر بلندیوں میں پرواز کرتے ہیں کہ ان کا معیار زندگی اور طرز مرگ ہی مختلف ہے. رگوں میں گردش خون ہے اگر تو کیا حاصل، حیات سوز جگر کے سوا کچھ اور نہیں. یعنی زندگی غموں اندوں کے علاوہ نہیں ہے. وہ جو سوز ہے، جب تک آتش نہیں ہے آپ میں، آپ کبھی نہیں بن سکیں گے. غالب نے یہی مضمون پہلے باندھ دیا، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. ہو سکتا ہے یہ پیپر میں آ جائے، ہو سکتا ہے یہ پیپر میں بھی آ جائے. تو جب آنکھ، یا خیر یہ تو فلانا بات ہے. جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر، یہاں پہ آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر کیا مطلب کہ وہ لرزہ خیزی آپ کے ذہن میں، وہ تلاطم جب تک عیاں نہیں ہے، جب تک آپ کے چراغ میں دوسرے چراغوں کو چراغ پا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو آپ کے اس چراغ روشن کرنے ہوتے ہوئے کا کوئی فائدہ نہیں. جب تک وہ خون آنکھوں سے نہیں ٹپک رہا. آنکھوں سے کب ٹپکتا ہے؟ نہایت مسائی، نہایت کاوشوں کے بعد. ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لاہور پہ کہتے ہو تم کہ تم ہی کہو. جی کلاسز کا شیڈول وقتاً فوقتاً انشاءاللہ گروپ کے توسل سے آپ کو مطلع کیا جاتا رہے گا. اور آخری کلاس جو کہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، یعنی کہ اگر یہ پوری کلاسز آپ لیتے ہیں اور وہ نہیں لیتے تو آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو وہ انشاءاللہ رکھے گئے. ہم اردو کے لیے، اس کی نگہت کے لیے نہ صرف یہ تدریسی حوالوں میں اپنی خدمات پیش کرتے ہیں،
بلکہ اور بھی مختلف قرینوں سے. جیسے میں نے عرض کی کہ ایک کتاب کے لیے کوششاں ہیں, کچھ سائنٹیفک پیپر کچھ شائع ہو رہے ہیں, وہ شائع ہونے کے پروسیس میں ہیں, کچھ انشاءاللہ کتابی شکل میں اس سال کے آخر میں پبلش کیے جائیں گے. تو ہماری یہی کوشش رہی ہے کہ وہ جو ماند پڑ گئی ہے ان چراغوں کی روشنی, ان کی لو کو مزید جلایا جائے. تو اس کے لیے اردو اچھی سیکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً مجھے جب بھی شبہ روزگار سے کچھ وقت ملتا ہے, اور میرے اقربا کو, اور وہ چونکہ پذیرائی کرتے ہیں تو وہ حوصلہ دیتے ہیں, تو اس طرح مختلف ٹرانسلیشنز, ایک مشہور شاعرہ ایملی ڈکنسن کے تراجم کرنے کا اتفاق ہوا. WH آرڈن کی منظومات پہ بھی کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ آئندہ برسوں میں وہ بھی شائع کی جائیں گی اردو میں. اور اردو کے جو بہت معمولی غلطیاں ہیں, ان کا اندازہ میں تب ہوتا ہے جب آپ پیپر دے رہے ہوتے ہیں, لیے اور لیے میں کیا فرق ہے. تو اس طرح کی تحریریں اور اس طرح کی طب آزمائی بھی جاری رہتی ہے, اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ شیئر ہوتی رہے گی. جی اکثر پوچھا جاتا ہے کہ فراغت میں آپ نے بہت کچھ پڑھ لیا, یا پھر یہ کہ بہت سے ریسورسز نہیں ہیں, کسی گاؤں سے ہیں یا کتب خانہ نزدیک نہیں ہے, تو کہاں سے وہ روشنی حاصل کی جائے اس ظلمت کے دور میں. تو ہمسائے ملک کے نہایت عمدہ خدمات کہ انہوں نے ایک حقیقی معنوں میں بہت ہی خوبصورت ہر حوالے سے اور ایک جامع اور مفید ترین ایپ اور ویب سائٹ کو تشکیل دی, جس کا نام ہے ریختہ. اب آپ اکثریت واقف ہوگی. بہت سارے اس کے طریقہ کار ہیں. آپ کو اگر قافیہ پتہ ہے کسی ایک کا, تو آپ اس کے باقی قوافی سرچ کر سکتے ہیں. اس پہ بہت ساری بکس PDF میں آپ پڑھ سکتے ہیں آن لائن. ایسی کتابیں جو اب معدوم ہو گئی ہیں, جو ملتی نہیں ہیں بازاروں سے, وہ بھی ہیں. جدید کتابیں بھی ہیں. تقریباً تمام شعراء, بڑے شعراء کے کلام جہاں پہ ملتے ہیں. منٹو کے سارے افسانے تقریباً آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے. احمد ندیم صاحب کا ورک, اور اس کے بعد اردو کا ایک, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی خوبی یہ کہ آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی چیز اور کوئی لفظ مشکل آ گیا ہے تو, اور یا وہ سمجھ نہیں آ رہا, تو آپ جسٹ اس پہ کلک کرتے ہیں تو اس کا مفہوم اور اس کے معنی اور پھر اس کا جملے میں ہوا استعمال بھی آ جائے. تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ اس سے ضرور استفادہ حاصل کیا جائے. جی اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اردو کا سفر ہے, اور آپ کو ظاہر ہے فیروز اللغات کی 3-4 جلدیں بڑی موٹی دبیز, اور میرے پاس جو بہت چھوٹی کتاب پڑی ہوئی ہے اردو لغت کی, کوئی پاکستان بننے سے پہلے کی ہمارے داداؤں کی تھی, وہ اس میں بھی کوئی 1500 کے قریب صفحات ہیں. تو ہر ٹائم اس کو اٹھانا اور وہ بھی بڑا مشکل کام ہے. ظاہر ہے آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بس ہمیں اسی کے ساتھ ہی اس کا مطلب پتہ چل جائے. تو یہ ایپ اردو لغت پلے اسٹور سے اور گوگل سے, یہ اردو لغت ساتھ جو آپ ڈسپلے میں دیکھ رہے ہیں ڈیسک ٹاپ پہ, اس سے آپ یکسر مستفید ہو سکتے ہیں. نہایت عمدہ ہے. اس میں نہ صرف لفظ کا میننگ ہے بلکہ اس کو لکھا ہوا ہے کہ اس کو ادائیگی کیسے ہوگی, پھر ساتھ میں اس کا اوریجن بھی لکھا ہوا ہے, کس طرح سے یہ بنا. ٹھیک ہے, انسان ہے تو کہاں سے وہ چلا, منشیات لفظ ہے تو کس طرح سے آتا, اردو میں کیسے آیا. اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پہلی دفعہ اردو میں کہاں پہ یہ استعمال کیا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جملے میں استعمال, اس کا انگلش سینونم, اس کے بعد شعر میں استعمال. تو یہ سب چیزیں آپ کو یہاں اویل ہیں. یعنی آپ کو بس ایک کلک کیا اور اردو تو مشکل ہی نہیں رہی. جی تو اب یہ بھی ضرور ان سے استفادہ حاصل کیجیے گا. آپ کی زحمتوں اور سماعتوں کے دقیقے
اپنے اختتام کو پہنچے. مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ لوگ جب جو پی ایم ایس کے توسط سے اردو سیکھیں گے یا صرف اور صرف جو اردو سیکھنے آئے ہیں, میرے 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 لیے حقیقی ایک حفظ و نشاط کا سامان بنے ہیں آپ. اور مجھے اس نشست میں خاموشیوں میں سیکھنے کا موقع ملا. خاموشیوں میں کیسے سیکھنے کا موقع ملتا ہے انشاءاللہ یہ بھی بتائیں گے. اور جب باقاعدہ سیشن ہوگا تو آپ اپنی طبع آزمائی, آپ نے کوئی تلخیص کی ہے, آپ نے اپنے تئیں کوئی مضمون لکھا ہے, تو وہ آپ مجھے اس ای میل پہ سینڈ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں اپنی پہلی ہی فرصت میں اس پہ نظر ثانی کر کے جو بھی اس کی ساخت پرداخت یا جو کانٹ چھانٹ ہوئی وہ بھی کرتا رہوں گا. اور مجھے امید ہے کہ سفر حفظ اور نشاط کا باعث بنے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیں, آداب, سلام رہیں, تا قیامت رہیں, اور اچھے وارثان اردو کی طرح اس شمع کو روشن کرنے میں بھرپور کردار ادا کریں. کیونکہ زندہ قومیں اپنے میراث کو نہیں بھولتی, وہ وارث ہوتی ہیں. اردو میری, آپ کی اور ہماری میراث ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلا شبہ اردو ہم سب کی میراث ہے. رضا, تھینک یو سو مچ. آئی ڈو ناٹ ہیو انف ورڈس ٹو تھینک یو کہ آپ نے وقت سے زیادہ وقت دیا, اور this was surely a quality time for all of us. I am not the PMS اور CSS candidate myself, لیکن میں نے بہت انجوائے کیا کلاس کو. اور انشاءاللہ ہوتا یہ ہے کہ اورینٹیشن میں لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ہم آپ کی سخاوت کے قائل ہیں اور سیکھتے رہتے ہیں آپ سے. آپ نے بہت کچھ کور کرنے کی کوشش کی بہت ہی کم ٹائم میں. باقی انشاءاللہ جو رجسٹریشنز آئیں گی وہ اس سے مکمل طور پہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور وہ they will definitely see the difference انشاءاللہ. کیونکہ پی ایم ایس میں جو اردو کا ویٹیج ہے وہ اوور آل ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. ایک تو پی ایم ایس کا جو کمپلسری اردو ہے اس میں تو آپ کی مارکس کی تیاری ہو ہی رہی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پی ایم ایس میں اگر آپ آپشنل لیتے ہیں 200 مارکس کا, اور پھر اردو میں آپ پاکستان اسٹڈیز بھی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں, اسلامیات بھی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں, اردو کا اسکرپٹ یا پرشین میں, عربک میں بھی یوز کرتے ہیں. تو اگر آپ کے سبجیکٹس جو ہیں وہ پیرلل ہیں تو اٹ از اے وائز چوائس ٹو بلڈ یور فنڈامنٹلس فرسٹ آف آل, کہ آپ اردو کو ایز اے لینگویج سیکھیں, مکمل طور پر سیکھیں. اردو کے ساتھ جو مذاق کیا جاتا رہا ہے وہ جیسے رضا نے بالکل شروع میں جو ہے وہ کچھ اسٹیٹسٹکس دکھائے تھے, وہ بالکل آفیشیل اسٹیٹسٹکس ہیں, اور اردو میں ہی اس قدر جو ہے وہ پاسنگ ریٹ کم جاتا ہے, اور پھر اس میں اچھے مارکس تو کا جو ریٹ ہے وہ صرف 16% ہے, which is very very less and it's embarrassing at the same time. تو انشاءاللہ رضا آپ کے ساتھ ہوں گے, اور ان لوگوں کے ساتھ جو کہ رجسٹر کریں گے اس کورس کے لیے. اور رضا کے ٹائم کا ہم انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے. جو گروپ ہمارا آفیشیل گروپ ہے گلستان اردو کا, اس میں ڈیلی جو ہے جب بھی کلاس ہوا کرے گی تو اس سے 12 گھنٹے یا 10 گھنٹے پہلے جو ہے ٹائم مینشن کر دیا جائے گا انشاءاللہ. آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ, اور بہت اچھی کلاس رہی. اگر آپ لوگ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو میں آپ کا مائک جو ہے وہ انمیوٹ کر سکتی ہوں, آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد ہم اس کو فارملی ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. جی, میں نے آپ کو پرمیشن دی ہے. اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں within 2 minutes, so please, then I will end the session. ٹھیک ہے رضا, تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ کل کی کلاس کی ٹائمنگز آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی. جی حافظ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بڑا زبردست سیشن تھا. ابھی تک تو کیونکہ میری مصروفیت میں بھی کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے کہ میں رجسٹریشن کرواؤں اور پرماننٹ اس کو لے سکوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ رضا صاحب سے میں اچھی طرح واقف ہوں اور ان کے الفاظ جب سنتا ہوں تو خوشی ہوتی ہے کہ جی اتنی ہم سب چھوٹی کو سی بھی عمر میں بلا شبہ. جی جی ماشاء اللہ. اور اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا کام کر رہا ہے ہمارا بھائی. تو انشاءاللہ ماشاء یہ اللہ. سیکھنے کا عمل جاری رہے گا اور بہت دعائیں نیک تمنائیں رضا صاحب کے لیے. اور یہ جو کارواں چل رہا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کی ڈفرینٹ مصروفیات ہوتی ہیں، تو اس میں سے یہ نکال کے اسٹوڈنٹ لائف میں اسپیشلی اس طرح کے کام کو ٹائم دینا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا مجاہدہ ہے جو اور اصل انٹرسٹنگلی، مجاہد نہیں. جی جی انٹرسٹنگلی رضا جو ہیں وہ اپنا فارمل ٹرانسلیشن کا پروجیکٹ بھی سٹارٹ کر رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے لیے. تو وہ اٹ سیلف اور وہ ان کے جو ڈگری ہے اسپیس سائنس اس کے ساتھ الائنڈ ہے. تو وہ ایک وہ تو یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ وہ تو ملک کی خدمت ہے. اور جی بالکل. جی جی تو اللہ ان بہت کے نیک کاموں میں زبردست. بہت برکت دے. بہت زبردست. اسی طرح ہر بندے کا کوئی نہ کوئی مشن ہے جس کو وہ لے کے چل رہا ہے، تو اللہ سب کو ان کے مقصد میں کامیاب فرمائے. جو اس آمین. ملک، جو اس قوم، جو ان کے والدین کے لیے باعث فخر ہو، اس ہر کام میں ان کی مدد فرمائے. آمین. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے رضا، پھر ہم ختم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار آل آف یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.